شدت بائی میرب حیات ایپیسوڈ 33۔ اب بیٹھو یہاں اور خوشیاں مناؤ، تمہاری عزت سے کھلواڑ کر کے تمہیں عزت دینے والا مر گیا ہے۔ گال پر پھسلتے آنسو صاف کرتی وہ درستگی سے کہتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ مہرماں بمشکل بیڈ تک آئی تھی۔ تم مرو منصب شاہ۔ مہرماں کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ تم مر جاؤ نا، کچھ ناقابل یقین سا ہی تو تھا۔ تم کب مرو گے؟ تو آج انتظار تمام ہو گیا تھا۔ ساری فساد کی جڑ تم ہو۔ جس دن تم ختم ہوگے اس دن میرا ہر دکھ ختم ہو جائے گا۔ کیا اب سب ٹھیک ہو جانے والا تھا؟ کیا کچھ ٹھیک ہو سکتا تھا؟ جس دن تم مرو گے اس دن جشن مناؤں گی میں۔ کیا وہ جشن منانے کی حالت میں تھی؟ تمہیں موت کیوں نہیں آتی؟ اف، مہرماں نے گھبرا کر اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیا جو ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ تم کیسے مر سکتے ہو؟ ایسے کیسے؟ بیڈ پر گرنے کیسے انداز میں بیٹھتی وہ بڑبڑائی۔ اس کا بات پہ بات مسکرانا، اس سرمئی آنکھوں کا چمکنا، اس کی خاطر اپنی ہی ماں سے بھڑ جانا، وہ ہاتھوں کا تھامنا، وہ غصے میں ڈانٹنے کی بجائے الٹا سینے سے لگا لینا۔ مہرماں کے اندر ہوک سی اٹھی۔ اس نے اپنے لرزتے ہاتھ خود کو تسلی دینے کے لیے آپس میں پھنسا لیے۔ حلق خشک ہو رہا تھا۔ اس کی وہ الفت، وہ قربت، وہ شوخ جملے، وہ گرم سانسیں، وہ نظروں کا استحقاق، وہ لمس کی نرماہٹ، حصار کا تحفظ، کیا کیا نہ یاد آ رہا تھا۔ مہرماں کو اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ تم کہاں ہو عالم منصب عالم شاہ؟ کہاں ہو تم؟ خود کو سنبھالتی وہ پوری قوت سے چیخی، لیکن آواز بند کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر دبتی چلی گئی۔ بھیگی آنکھیں متواتر بہتی جا رہی تھیں۔ اپنے بے جان ہوتی ٹانگوں کو گھسیٹتی وہ دروازے کی طرف بڑھی، لیکن دروازہ باہر سے بند تھا۔ اس نے بنا سوچے سمجھے دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ کھولو، دروازہ کھولو، وہ حلق کے بل چلائی۔ دروازہ کھولو۔ اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا، پیٹ میں بل سے پڑ رہے تھے۔ کھولو پلیز، وہ چیخ رہی تھی لیکن سننے والا کوئی نہیں تھا۔ مہرماں کی نظر دھندلانے لگی۔ اس نے پلٹ کر سہارے کے لیے کچھ تلاشنا چاہا، لیکن آنکھوں کے سامنے یکدم چھانے والے اندھیرے کے باعث وہ پل میں زمین بوس ہوئی تھی۔ دل کی دھڑکن سست پڑ چکی تھی۔ منصب، اس کے لب پھڑپڑائے تھے۔ وہ شکست خوردہ سے سر پکڑے چارپائی پر بیٹھے تھے۔ مزارع ان کے قریب ہی متفکر سے کھڑے تھے، جبکہ ان کے گھٹنے پر سر رکھے وہ زمین پر بیٹھا بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ وقار عالم شاہ کی آنکھوں میں عذیت اور بے یقینی ہلکورے لے رہی تھی۔ ان کی سماعتیں ان الفاظ پر یقین کرنے سے قاصر تھیں جو روتے ہوئے سبحانی کے لبوں نے ادا کیے تھے۔ وہ آج صبح منصب سے بحث کے بعد سکھر کے چند مشہور کالجز کے وزٹ پر نکلے تھے اور واپسی پر زمینوں کے کچھ کھاتے بے باک کرنے کو ڈیرے پر ہی چلے آئے تھے، اور یہیں انہیں وہ ہولناک خبر ملی تھی۔ پولیس آئی ہسائیں۔ باہر سے بھاگتا ان کا ایک ملازم وہاں آیا اور پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان بولا۔ وقار عالم شاہ نے نظر اٹھا کر وہاں آتے باوردی پولیس اہلکاروں کی جانب دیکھا، پھر ہنکارا بھرتے ہوئے سبحانی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ وہ لب بھینچتا ان سے الگ ہوا، پھر چپ چاپ کھڑا ہوا اور زمین کو گھورنے لگا۔ سلام پیرو مرشد۔ اس نے آتے ہی سلام جاڑا تھا، جس کا جواب انہوں نے سر کے اشارے سے دیا۔ کیا خبر لائے ہو غازی؟ انہوں نے انسپکٹر کو مخاطب کیا جو ان کے ایک مرید کا ہی بیٹا تھا۔ ایمبولینس حویلی کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار کھڑی ہے، لیکن شکلیں پہچاننا مشکل ہے مرشد سائیں۔ دونوں لاشیں بری طرح جل چکی ہیں۔ انہیں دیکھ کر آپ کے عزیز و اقارب کو تکلیف ہوگی، اسی لیے میرا یہی خیال ہے کہ تدفین ہم خود ہی کر دیتے ہیں۔ ہاتھ باندھ کر نظریں جھکاتا وہ مؤدب انداز میں بولا۔ سبحانی نے سرخ بھیگی آنکھوں سے اسے گھورا۔ اس کا فیصلہ تم نہیں کرو گے انسپکٹر؟ سبحانی بھاری آواز میں بولتا اس پر برہم ہوا۔ تم خاموش رہو سبحانی۔ وقار شاہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے منع کیا۔ خطا معاف کریں چھوٹے سرکار، لیکن میں نے تو صرف اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ وہ کافی سنجیدگی سے بولا تھا۔ اسے چھوڑو، تم مجھے بتاؤ دوسری لاش کس کی ہے؟ منصب تو گھر سے اکیلا نکلا تھا۔ اس کی طرف بڑھتے ہوئے وہ ٹہر ٹہر کر کافی سنجیدہ لہجے میں دریافت کر رہے تھے۔ سرخ پڑتی آنکھیں ان کے ضبط کی گواہی دے رہی تھیں۔ میں بتا رہا ہوں کہ شکلوں کی پہچان مشکل ہے۔ گاڑی حیدرآباد کی حدود میں جلی ہوئی حالت میں پائی گئی ہے، انسپکٹر نے مستعدی سے جواب دیا۔ وقار عالم شاہ کی پیشانی پر بل سے پڑ گئے۔ علاقائی لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ حادثہ کب رونما ہوا؟ انہوں نے کچھ کھوجتے لہجے میں استفسار کیا۔ یہی کوئی شام 5-6 بجے کے قریب۔
اس نے فوراً جواب دیا۔ تو پھر بہتر ہے کہ تم وہ لاشیں خود ہی دفنا دو۔ پشت پر ہاتھ باندھتے ہوئے وہ بے تاثر لہجے میں بولے تھے۔ سبحانی نے تڑپ کر ان کی جانب دیکھا۔ بابا، اس کے لبوں سے نکلے نام میں احتجاج تھا۔ سائیں، معذرت، لیکن میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔ انسپکٹر کچھ پریشان ہو گیا۔ ان دونوں لاشوں میں سے ایک بھی میرے بیٹے کی نہیں ہو سکتی غازی۔ اول تو اگر ایسا حادثہ منصب کے ساتھ رونما ہوتا تو گاڑی میں سے ایک ہی لاش نکلتی۔ دوم، اگر یہ حادثہ اس کے ساتھ ہوتا تو شاید دوپہر میں ہوتا۔ شام میں حادثے کا ہونا اور گاڑی میں سے 2 لاشوں کا نکلنا عجیب ہے۔ اپنے آپ کو یقین دلاتے ہوئے انہوں نے مضبوط لہجے میں کہا، بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دوسری لاش ان کے کسی دوست کی بھی تو ہو سکتی ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے انہوں نے کسی راہگیر کو لفٹ دی ہو۔ میں نے خود دیکھا ہے، بھائی کی جلی ہوئی جینز، بھائی کا بریسلٹ، اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے۔ باپ کو بھیگے لہجے میں بتاتا وہ پھر سے رو پڑا۔ میرا دل یقین نہیں کر رہا، میرا دماغ اس حادثے کو نہیں مان رہا۔ سبحانی کی طرف دیکھتے وہ مضبوط لہجے میں بولے، وہ دوستوں سے ملنا چھوڑ چکا ہے، اب اس کا ایک ہی دوست ہے، وہ پولیس والا عمیر۔ اس کے ساتھ وہ جب بھی سفر کرتا ہے پولیس کی 2 گاڑیاں ہمیشہ اس کی گاڑی کا پیچھا کرتی ہیں۔ اور رہی بات لفٹ دینے کی تو وہ گاڑی بہت تیز ڈرائیو کرتا ہے، پھر وہ کیسے راستے میں کسی راہگیر کی ضرورت کو سمجھ سکتا ہے؟ سبحانی کی جانب دیکھتے وہ بہت کچھ سوچتے سنجیدگی سے بولے۔ انسپکٹر اور اس کے باوردی ساتھی خاموشی سے کھڑے تھے۔ سبحانی کو بھی ان کی بات کچھ سمجھ آ گئی۔ اس کے دوست کو کال ملاؤ، اسی پولیس والے کو فوراً کال ملاؤ، وہی اس حادثے کی تفتیش کرے گا۔ انہوں نے سبحانی سے مزید کہا تو اس نے سر اسبات میں ہلاتے ہوئے فوراً موبائل جیب سے نکالا اور عمیر کا نمبر ڈائل کیا۔ بیل جا رہی تھی، دوسری بیل پر ہی کال ریسیو کر لی گئی۔ ہیلو عمیر بھائی، میں سبحانی بات کر رہا ہوں، آنکھیں صاف کرتے ہوئے اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ دل امید اس پل عجیب سی کیفیت کا شکار تھا، لیکن دوسری جانب سے ابھرنے والی آواز نے اس کے تن مردہ میں جان ڈال دی تھی۔ بھائی کہاں ہیں آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ تڑپ ہی تو اٹھا تھا، جبکہ وقار عالم شاہ فون کے اسپیکر سے ابھرتی آواز سن کر خود بھی مرتے مرتے زندہ بچے تھے۔ منصب ہے نا؟ مجھے تو موبائل، بے چینی سے پوچھتے ہوئے انہوں نے اس کے ہاتھ سے موبائل جھپٹ لیا۔ ہیلو موبائل کان سے لگاتے وہ خوشی سے لبریز آواز میں چیخے تھے۔ دوسری جانب وہ ان کی آواز سے چھلکتی بے قراری محسوس کر کے حیران رہ گیا۔ بابا، اس کے لب پھڑپڑائے۔ وقار عالم شاہ کی جان میں جان آئی تھی۔ سبحانی اور وہاں موجود افراد کی جانب سے رخ بدل کر انہوں نے اذیت سے آنکھیں مینچ لیں۔ ایک آنسو بہت تیزی سے ان کی بند آنکھوں سے نکلا تھا، جس کی موت کی خبر ان کی آنکھ نم نہ کر سکی تھی۔ اس کے زندہ ہونے پر ان کی آنکھوں نے خوشی اور شکرانے کا آنسو بہایا تھا۔ تم کہاں ہو؟ مجھے بتاؤ، میں ابھی آ رہا ہوں تمہارے پاس۔ اپنا رخسار جلدی سے صاف کرتے وہ سنجیدگی سے بولے، لہجے میں گلتی نمی وہاں موجود نفوس کے ساتھ ساتھ میلوں دور بیٹھے منصب کو بھی بخوبی محسوس ہوئی تھی۔ وہ حیران پریشان سا ہو کر رہ گیا۔ سیاہ تارکول پر دور دور تک سناٹا چیخ رہا تھا۔ رات کی تاریکی ہر سو اپنے پر پھیلا چکی تھی۔ ایسے میں لطیف آباد کی سڑکوں کی ویرانی کو چیرتی پولیس جیپ کے سائرن کی آواز عجب ہولناکی بکھیر رہی تھی۔ وہ پیشانی پر لگی چوٹ پر ہاتھ رکھے آنکھیں بند کر کے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ جیپ عمیر ڈرائیو کر رہا تھا۔ یار، چوری کی رپورٹ تو درج کروا دیتا۔ عمیر نے کچھ سوچ کر کہا، اتنا وقت نہیں تھا میرے پاس۔ منصب نے لاپرواہی سے کہا، میرے پاس تو تھا، 2 منٹ لگنے تھے۔ عمیر نے چڑ کر کہا، ہاں، بینڈیج کروانے میں بھی تیرے مطابق تو 2 منٹ لگ رہے تھے، اور اس بے وقوف ڈاکٹر نے 20 منٹ لگا دیے۔ سر پر بندھی پٹی سے ہاتھ ہٹاتا منصب سنجیدگی سے بولا۔ اس کی بات پر عمیر حقیقتاً تپ گیا۔ تو کیا سر سے بہتے خون سمیت تجھے ساتھ لے آتا؟ عجیب پاگل انسان ہے یار تو، عمیر نے قدرے خفا لہجے میں کہا تو منصب نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ معمولی سی چوٹ سے مر نہیں جاتا کوئی، منصب نے بیزاری سے کہا۔ یہ اپنی پرسنل ڈپریشن نا تم میرے سامنے نہ ہی نکال تو بہتر ہے۔ عمیر نے اسے گھرکا۔ منصب اس بار کچھ بھی نہ بولا۔ کچھ پل گزرے تھے کہ عمیر کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے ڈیش بورڈ سے اٹھا کر ترچھی نظروں سے اسکرین کو دیکھا۔ منصب لا تعلق سا بیٹھا ہوا تھا۔ سبحانی کی کال ہے، لے ریسیو کر۔ عمیر نے موبائل اسے تھمایا۔ وہ چونک اٹھا، پھر کال ریسیو کر کے فون کان سے لگایا۔ ہیلو، ہاں سبحانی۔ فون کان سے لگاتے ہی منصب نے مدھم آواز میں پوچھا۔ دوسری جانب وہ جیسے کسی گہرے خواب سے جگا تھا۔
بھائی کہاں ہیں آپ ٹھیک ہیں نا؟ اس کی بھیگی ہوئی لرزتی آواز سن کر وہ ٹیک چھوڑنے پر مجبور ہوا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، لیکن تمہیں کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہے ہو سبحانی؟ وہ پل میں اس کے لیے بے چین ہوا تھا۔ دوسری جانب اسے ہچکی سی لگ گئی۔ سبحانی کیا ہوا ہے یار؟ پریشانی کے عالم میں پوچھتے ہوئے اس نے ہاتھ سے عمیر کو گاڑی روکنے کا اشارہ کیا، لیکن اس جانب سے سبحانی کے بجائے وقار عالم شاہ کی آواز سن کر وہ اس بار حیران رہ گیا۔ ہیلو ہیلو۔ ان کی چیختی ہوئی بھاری آواز اس کے دل کی حالت ابتر کر گئی تھی۔ صبح کا منظر آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ جب وہ پتھر بن کر اس سے منہ موڑ گئے تھے، دل کی دھڑکن لمحوں میں تیز ہوئی تھی۔ بابا؟ اس کے لب بے بسی کے احساس تلے پھڑ پڑائے۔ اس کے بولتے ہی دوسری جانب خاموشی چھا گئی، یوں جیسے وہ ضبط کے گہرے مرحلے سے گزر رہے ہوں۔ تم کہاں ہو؟ مجھے بتاؤ، میں ابھی آ رہا ہوں تمہارے پاس۔ ان کی بھاری آواز اس کی سماعتوں میں اتری تو وہ پل بھر کو کچھ بول ہی نہ سکا۔ میں عمیر کے ساتھ ہوں، لطیف آباد میں ہوں، منصب نے جلدی سے کہا۔ لوکیشن سینڈ کرو، میں آ رہا ہوں۔ ان کی آواز میں کپکپاہٹ سی تھی۔ اوکے، ابھی کرتا ہوں۔ وہ ان کی کسی بات سے کیسے انحراف کر سکتا تھا؟ رابطہ منقطع کر کے اس نے فوراً انہیں اپنی لوکیشن سینڈ کی تھی۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہوا کیا ہے؟ اپنا موبائل اس سے واپس لیتے ہوئے عمیر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آئی ڈونٹ نو، لیکن وہ دونوں بہت پریشان تھے، منصب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ کس لیے؟ عمیر نے گاڑی سٹارٹ کر دی، ساتھ ہی اس کی گاڑی کے پیچھے آتی پولیس موبائلز نے بھی سپیڈ پکڑ لی۔ اگر مجھے غلط نہیں لگا تو وہ دونوں میرے لیے پریشان تھے، منصب نے آہستگی سے کہا۔ تجھے اسی لیے کہا تھا کہ رپورٹ درج کروا دے، لگتا ہے کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، عمیر نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ اچھا، اب پتہ کر کے ہوا کیا ہے؟ منصب نے سنجیدگی سے کہا تو عمیر نے موبائل میں ایک نمبر ڈائل کیا۔ ہاں افغان، ڈی ایس پی عمیر بات کر رہا ہوں، ایک گاڑی کی ڈیٹیل سینڈ کر رہا ہوں۔ آج دوپہر کراچی کی حدود میں چوری ہو گئی تھی، جتنی جلدی ہو سکے مجھے اس کے متعلق انفارم کرو۔ وہ کافی سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ اور کتنا راستہ باقی ہے؟ اس نے کال کاٹی تو منصب نے پوچھا۔ بس تھوڑا سا ہی، منزل قریب ہے، عمیر نے آہستگی سے کہا تو منصب نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اور پھر ٹھیک 5 سے 7 منٹ بعد وہ اس جگہ موجود تھے جہاں ان کی موجودگی کوئی بھی توقع نہیں کر رہا تھا۔ عمیر اپنی گن نکال کر جلدی سے باہر نکلا، منصب بھی جیپ سے اتر آیا۔ عمیر کی گاڑی کا پیچھا کرتی پولیس موبائل سے اترتے باوردی اہلکاروں نے بڑی تیزی سے وہاں موجود افراد کے گرد گھیراؤ تنگ کیا تھا۔ منصب کی نگاہ عبدالغفور چوہان کے ساتھ کھڑی علیشا پر پڑ چکی تھی۔ ہاں، مگر وہ اپنے ماموں پر گن تانے کھڑے اس شخص کا چہرہ دیکھنے سے فی الحال قاصر رہا تھا جو اس نرگے میں تنے تنہا تھا۔ اپنے ہتھیار نیچے کرو، عمیر چوہان کے آدمیوں پر گر جا۔ عبدالغفور چوہان نے غصے سے دانت پیستے ہوئے عمیر اور وہاں پھیلتے پولیس اہلکاروں کو گھورا، پھر ہاتھ سے اپنے آدمیوں کو نیچے ہتھیار کرنے کو کہا، جبکہ منصب نے علیشا کی جانب پیش رفت کی تھی۔ علیشے؟ اسے پکارتا وہ اس کی جانب لپکا۔ علیشا کی نظر بھی اس پر پڑ چکی تھی۔ وہ فوراً اس کے سینے سے جا لگی۔ بھائی، مجھے بچا لیں، اس سے لپٹتی وہ بچوں کے سے انداز میں روتے ہوئے بولی۔ اس کی گرد بازو پھیلاتے ہوئے منصب نے گردن گھما کر اس شخص کی جانب دیکھا۔ نظر سے نظر ملی تھی، ایک پل لگا تھا اور ان دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا۔ تم؟ منصب کے لبوں نے جنبش کی۔ بدر نے لب بھینچتے ہوئے علیشا کی طرف دیکھا۔ میری بیوی میرے حوالے کرو۔ ریوالور کا رخ منصب کی جانب کرتا وہ سرد ترین لہجے میں بولا۔ قانون ہاتھ میں مت لیں بیرسٹر صاحب، گن نیچے کریں۔ اس کے قریب آتے ہوئے عمیر نے قدرے دھیمے لہجے میں اسے مخاطب کیا کہ اس کی طاقت سے وہ بخوبی واقف تھا۔ یہاں کے اصول میرے ہیں، قانون میری ملکیت ہے۔ ڈی ایس پی، اس لڑکے سے کہو میری بیوی میرے حوالے کر دے، ورنہ میں سردار شمس البدر لگاری تمہارے پورے ڈپارٹمنٹ کی وردیاں اتروا دوں گا۔ کاٹ دار نظروں سے عمیر کی جانب دیکھتا وہ بھاری ہوتی آواز میں گرایا تو عمیر کو اپنے لب بھینچنے پڑے۔ منصب نے بہت آہستگی سے علیشا کے گرد اپنا ہثار ہٹایا تھا۔ کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ تم اس شخص کے نکاح میں ہو؟ اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے منصب نے نرمی سے پوچھا تو روتی ہوئی علیشا نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ لیکن مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا بھائی، منصب کا بازو مٹھیوں میں جکڑتی وہ ہچکیوں کے مابین بمشکل بولی۔ وہ اپنی ضد پر ہنوز قائم تھی۔ بدر کا ضبط جواب دے گیا۔
اس نے ہاتھ بڑھایا اور ایک جھٹکے سے علیشہ کو اپنی جانب کھینچ لیا۔ وہ کسی ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح اس کے سینے سے جا ٹکرائی تھی۔ دل کی دھڑکنیں بڑھتی چلی گئیں۔ وجود ہولے ہولے لرزنے لگا۔ اس کی بکھرتی حالت پل میں محسوس کرتے بدر کے دل نے سینے میں ہی کروٹ لی تھی۔ بدر نے اس کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے اسے خود میں سمیٹ لیا۔ علیشہ نے بھرپور مزاحمت کی تھی جبکہ منصب خاموش کھڑا اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ جس کی سیاہ آنکھوں میں علیشہ چوہان کی محبت کسی دہکتی آگ کی مانند جل رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم زور زبردستی سے میری بہن کو یہاں سے لے جا سکتے ہو؟ ایک قدم اس کی جانب بڑھاتا منصب مضبوط لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ نہیں، میں اسے یہاں سے تمہاری مرضی سے لے کے جاؤں گا، بدر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ ان دونوں کے مابین ہوتی گفتگو پر عبدالغفور چوہان سلگ اٹھے۔ اس کا باپ میں ہوں، یہ نہیں، وہ چلائے۔ مرضی کی بات کر رہا ہوں، اجازت کی نہیں سسر صاحب۔ اگر اجازت ضروری سمجھتا تو آپ ہی سے لے لیتا، لیکن اجازت تو بدر لغاری اپنے باپ سے بھی نہیں لیتا، تو پھر آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ چوہان کی جانب ہز اٹھاتی نظروں سے دیکھتا وہ پرسکون لہجے میں بولا۔ علیشہ کی مزاحمت جاری تھی۔ وہ تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی، منصب نے سنجیدگی سے کہا۔ اگر تم اسے جانتے ہو تو پھر یہ بھی جان لو کہ یہ فقط ضد میں ایسا کر رہی ہے۔ اسے ایک ہی ہاتھ کے گہرے میں لیے وہ اسے سنبھالنے کی کوشش کرتا سنجیدگی سے بولا۔ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ظالم ہے، مار دیں گے مجھے۔ اس کے سینے پر ہتھیلیاں جما کر اس سے دور ہونے کی کوشش کرتی وہ بھیگی ہوئی آواز میں چلائی، بھائی بھائی پلیز مجھے بچا۔ گردن موڑ کر منصب کی جانب دیکھنے کی کوشش کرتی وہ مزید بول رہی تھی جب بدر نے اس کے گرد اپنی گرفت سخت کرتے ہوئے اسے ٹوک دیا۔ میں بات کر رہا ہوں نا۔ اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتا وہ جتنی نرمی سے بولا تھا اس کے برعکس سیاہ آنکھوں میں اتنی ہی سختی تھی۔ علیشہ کانپ کر رہ گئی۔ میں نے تم پر ایک احسان کیا تھا، آج بدلہ چکانے کا وقت آ گیا ہے منصب شاہ۔ منصب کی جانب دیکھتا وہ بے تاثر لہجے میں بولا تھا۔ منصب نے لب بھینچتے ہوئے ایک نرم نگاہ روتی ہوئی علیشہ پر ڈالی، پھر عمیر کو آنکھ سے اشارہ کیا جس کے نتیجے میں عمیر کے ماتحت اہلکاروں نے چوہانیوں کے ہتھیار ضبط کر لیے۔ میں تم سے جلد ملوں گا بدر لغاری۔ جانتا نہیں تھا کہ یہاں مجھے تم ملو گے، ورنہ عمیر کو لیے بغیر آتا۔ نرم نگاہوں سے بدر کی جانب دیکھتا وہ مدھم آواز میں بولا۔ بدر نے ہولے سے اسبات میں سر ہلایا، پھر علیشہ کو لیے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ چھوڑے مجھے، بھائی آپ کیسے ایسا کر سکتے ہیں؟ بدر سے دور ہونے کی کوشش کرتی وہ چلائی۔ اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا بدر لغاری، میں جرگہ بلاؤں گا، دیکھ لینا تم۔ بری طرح کی لستے عبدالغفور چوہان چلائے جس کی بدر کو رتی بھر بھی پرواہ نہیں تھی۔ اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر بدر نے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی، گاڑی ریورس کی اور فارم ہاؤس کو جاتے راستے پر ڈال دی۔ پیچھے عبدالغفور چوہان منصب پر جھپٹ پڑے جنہیں عمیر کے ساتھیوں نے بمشکل سنبھالا۔ مجھ پر غصہ کرنے کی بجائے خود کو کوسیے ماموں، کیوں لے جانا چاہتے تھے آپ اسے؟ صرف اس لیے کہ وہ آپ کی مرضی کے بغیر اس شخص کے نکاح میں ہے جس کے نکاح میں آپ اسے خون بہا کی صورت خود دینا چاہتے تھے؟ ان کی جانب ناگواری سے دیکھتا وہ سرد لہجے میں چلایا، تم جانتے ہی کیا ہو؟ علیشہ نے خود مجھے کال کی تھی، وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، زبردستی نکاح کیا ہے اس نے میری بیٹی سے۔ اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کرتے وہ اس پر برہم ہوئے۔ میں سب جانتا ہوں، اور اس زبردستی کے نکاح کی اصلیت تو بخوبی جانتا ہوں۔ آپ بس وہ وقت یاد رکھیے جب وہ خون بہا میں جانا نہیں چاہتی تھی اور آپ زبردستی اسے وہاں دھکیل رہے تھے۔ منصب نے اچھے سے انہیں آئینہ دکھایا تھا۔ وہ پل بھر کو خاموش رہ گئے۔ آپ نے تب بھی اپنی بیٹی کے بارے میں نہیں سوچا تھا ماموں، تو اب بھی مت سوچیں۔ تب وہ صحیح تھی، لیکن آپ نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ آج وہ غلط ہے اور اب آپ اس کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ وہ مزید بولا تھا، غلط میری بیٹی نہیں ہے، غلط وہ سردار ہے، وہ کمینہ اسے مار دے گا۔ وہ بری طرح ہانپتے ہوئے بولے۔ عمیر خاموشی سے ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ جو شخص ایک اجنبی کو موت کے منہ سے بچا سکتا ہے وہ اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ کیسے اتار سکتا ہے ماموں؟ اگر وہ ایسا کر سکتا تو آج علیشہ نہ تو زندہ ہوتی اور نہ ہی میں آپ کے سامنے کھڑا ہوتا۔ اس نے عبدالغفور چوہان کے ساتھ ساتھ عمیر کی آنکھوں کے سوال کو بھی جواب دے دیا تھا۔ اس نے جواب دے دیا تھا کہ اس نے کیوں علیشہ کو بدر کے ساتھ جانے دیا ہے۔ میں نے علیشہ کو اس لیے اس کے ساتھ جانے نہیں دیا کہ اس نے مجھے موت کے منہ سے بچایا تھا، بلکہ اس لیے جانے دیا کیونکہ وہ اسے لے جانے کی خاطر خود موت کے منہ میں بے خوفی سے کھڑا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ علیشہ سے محبت کرتا ہے یا نہیں، لیکن میں لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ آپ کی بیٹی اس سے محبت کرتی ہے۔
ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا وہ کافی تحمل سے گویا ہوا تھا۔ عبدالغفور چوہان کچھ ٹھنڈے سے پڑ گئے تو پولیس اہلکاروں نے انہیں چھوڑ دیا۔ اس بات کو یہیں دفن کر دیں، کیونکہ اگر یہ بات بڑے ماموں تک پہنچی تو وہ بدر لگاری کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، لیکن سارنگ کا بدلہ لینے کے لیے علیشہ کو جان سے مار دیں گے۔ منصب نے انہیں حقیقت کا دوسرا رخ بھی دکھایا تو وہ کچھ بول نہ سکے۔ کچھ لمحے یوں ہی سرک گئے۔ منصب نے آہستگی سے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو عبدالغفور چوہان نے اپنی نم ہوتی آنکھیں صاف کرتے ہوئے سر اسبات میں ہلایا۔ علیشہ کی حفاظت اب تمہارے ذمہ ہے منصب، اگر اسے کچھ ہوا تو میں تم سے جواب طلب کروں گا، انہوں نے سنجیدہ سے انداز میں کہا تو منصب مسکرا دیا۔ حفاظت کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے ماموں، لیکن میں جلد بدر لگاری سے ملوں گا، پھر آپ کو آگاہ کروں گا انشاءاللہ۔ منصب نے ان کی پیٹھ تپکتے ہوئے کہا تو انہوں نے سر اسبات میں ہلا دیا۔ عمیر نے آگے بڑھ کر منصب کے کندھے پہ ہاتھ رکھ لیا۔ تو نے بتایا نہیں کہ اس ٹیڑھے بندے نے تجھے سیدھا کیا ہوا ہے؟ عبدالغفور چوہان کے پلٹ جانے کے بعد عمیر سرگوشیانہ بولا۔ اس کا مخاطب منصب تھا، لیکن استفسار وہ بدر کے بارے میں کر رہا تھا۔ یہ ایک اتفاق تھا، منصب نے آہستگی سے کہا۔ تجھے یقین ہے کہ وہ علیشہ کو کچھ نہیں کہے گا؟ عمیر نے اس بار سنجیدگی سے پوچھا۔ کہنے کا تو نہیں پتا، لیکن اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرے گا، منصب نے پریقین لہجے میں کہا۔ چوہانیوں کی گاڑیاں پلٹ رہی تھی۔ ہاں ویسے اگر وہ اسے نقصان پہنچانا چاہتا تو یہی سب کے سامنے پہنچا سکتا تھا، گن اس کے ہاتھ میں ہی تھی۔ بڑا نڈر بندہ ہے، کراچی کا نامور وکیل ہے، کافی دھاک ہے کمینے کی۔ عمیر نے پرسوچ انداز میں تھوڑی کھجاتے ہوئے کہا تو منصب نے اس کی جانب دیکھا۔ یہ جو تو نے اس کے لیے لفظ کمینہ استعمال کیا ہے تو اس کے سامنے کر سکتا ہے؟ منصب نے کافی سنجیدگی سے اسے چھیڑا تھا۔ عمیر فوراً اس سے دور ہوا۔ میں نے اپنا منہ نہیں توڑوانا، اس نے بنا توقف کے کہا۔ اگر نہیں توڑوانا تو آئندہ میرے سامنے بھی اس کے لیے یہ لفظ استعمال نہ کرنا۔ میری بہن کا شوہر ہے وہ، اور سب سے بڑھ کر ایک اچھا انسان ہے۔ اس کا منہ اپنے ایک ہاتھ سے قدرے ہلکے دباؤ سے بھینچتا منصب ہنوز غیر سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ ہٹ بے، اچھا انسان، تو پہلا ہے جو اسے اچھا کہہ رہا ہے۔ بڑی ٹیڑھی چیز ہے یہ لگاری، تجھے پتہ نہیں ہے ابھی۔ اس کا ہاتھ پیچھے ہٹاتے ہوئے عمیر تپ کر بولا۔ مجھے جتنا پتہ ہے اتنا میرے لیے کافی ہے، کندھے اچکاتے ہوئے منصب نے لاپرواہی سے کہا۔ اچھا، اب چل رہا ہے یا رات اسی سڑک پہ گزارنی ہے؟ عمیر نے بیزاری سے پوچھا۔ میں کہیں نہیں جا رہا، بابا سرکار یہیں آ رہے ہیں، اور وہ تیرے افغان کو فون کر اور اس سے پوچھ کہ کوئی انفارمیشن ملی یا نہیں، اس کی جیب سے ٹیک لگاتے ہوئے منصب نے اطمینان سے کہا تو عمیر نے پلٹ کر اپنے ماتحت پولیس والوں کو ہاتھ سے واپس گاڑیوں میں بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر فون نکال کر کال ملا لی۔ پتہ چلا کچھ؟ اس کے پوچھنے پر دوسری جانب سے جو خبر ملی تھی اس نے عمیر کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ او مائی گاڈ! ٹھیک ہے، تم یوں کرو کہ نوشہر و فیروز کے مین تھانے میں فون کر کے وہاں آگاہ کرو کہ گاڑی دوپہر میں ہی چوری ہو گئی تھی اور سیدوں کا وارث کراچی پولیس کی حفاظت میں ہے۔ عمیر نے اس سے معلومات لینے کے بعد اسے ہدایت دے کر رابطہ منقطع کر دیا۔ کیا ہوا؟ منصب نے گاڑی سے ٹیک چھوڑ کر پوچھا۔ تیری گاڑی حیدرآباد کی حدود میں کریش ہو گئی ہے بیٹا، دونوں لٹیرے جل کے مر گئے، اور تیرے گھر والے سمجھ رہے ہوں گے کہ اس گاڑی میں تو تھا۔ عمیر نے مختصراً اسے معاملے کی سنگینی کا احساس دلایا۔ لمحے میں اس کا دل مہرماں کے لیے دھڑکا تھا۔ ماہی؟ اس کے دل نے اس دشمن جاں کو پکارا تھا۔ وہ کیا کچھ فیس کر رہی ہوگی، اور مما؟ پیشانی پر ہاتھ رکھتا وہ بڑبڑایا۔ یار مجھے ابھی وہاں جانا چاہیے، جلدی سے کہتا وہ جیپ کی طرف بڑھا، تبھی سامنے سے آتی تیز رفتار پراڈو کی زرد روشنیوں نے اسے آنکھوں کے سامنے ہاتھ رکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ گاڑی قریب آ کر رکی تو لائٹس بھی آف ہو گئیں۔ بابا! وقار عالم شاہ کو گاڑی سے نکلتا دیکھ اس کے لب دھیرے سے ہلے تھے۔ وہ تیر کسی تیزی سے اس تک آئے تھے۔ ٹھیک ہو تم؟ زیادہ تو نہیں لگی؟ اس کے چہرے سے ہوتے ان کے ہاتھ اس کے چوڑے کندھوں تک آئے تھے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بابا، بس کچھ لٹیرے مل گئے تھے تو گاڑی سے محروم ہونا پڑا، وہ تو مجھے ابھی پتہ چلا کہ وہ کریش ہو گئی تھی۔ ان کی جانب دیکھتا وہ انہیں حوصلہ دینے والے انداز میں بولا۔ وقار عالم شاہ کے پیچھے ہی سبحانی بھی گاڑی سے باہر نکل آیا تھا۔ منصب کی نگاہوں میں ایک انتظار سا تھا، دل کو آس سی لگ گئی کہ وہ اسے گلے لگا لیں گے، لیکن لب بھینچ کر سر ہلاتے وہ اس کا کندھا تھپک کر پیچھے ہٹ گئے۔ سبحانی اس کے سینے سے آ لگا تو منصب نے دل کا درد دبانے کو اسے خود میں بھینچ لیا۔ بالکل ٹھیک ہوں یار، تم کیا بچوں کی طرح رو رہے ہو؟
اس کی پشت تھپکتا وہ نرمی سے بولا، ڈر گئے تھے ہم سب، ہوش اڑ گئے تھے، ہمیں لگا کہ گاڑی میں آپ تھے۔ اس سے الگ ہوتے سبحانی نے چہرہ صاف کرتے ہوئے کہا، مجھے کیا پتا تھا کہ کار کریش ہو جائے گی، میں نے ضروری نہیں سمجھا کہ گھر انفارم کر دیتا، لیکن اب لگ رہا ہے کہ اس حادثے کو غیر ضروری سمجھ کر میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے منصب نے سنجیدگی سے کہا، گھر پر بتا دیا ہے اب یا نہیں؟ مما، اماں اور دادا سب پریشان ہو رہے ہوں گے۔ وہ دانستہ طور پر مہرماں کا نام لینے سے باز رہا تھا، شاید جانتا تھا کہ اس کے مر جانے سے دل پری پیکر کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بابا نے کال کر کے بتا دیا ہے، سبحانی نے سر اسپات میں ہلاتے ہوئے کہا، چلو آؤ، تمہاری ماں انتظار کر رہی ہوگی۔ وقار شاہ نے جڑے لب کھولتے ہوئے کہا تو منصب نے آہستگی سے سر اسبات میں ہلایا، پھر عمیر کی جانب گھوما۔ میں چلتا ہوں، پھر آؤں گا انشاءاللہ۔ اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے منصب نے آہستگی سے کہا تو عمیر نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ ہیو اے سیف جرنی، عمیر نے نرمی سے کہا تو منصب پلٹ گیا۔ ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ سبحانی نے پہلے ہی سنبھال لی تھی، سو وہ پچھلی سیٹ پر وقار عالم شاہ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ گاڑی پلٹ کر اب نوشہر و فیروز کی جانب جاتے راستے پر فراٹے بھر رہی تھی۔ رات دھیرے دھیرے گہری ہوتی چلی جا رہی تھی، فضا میں پھیلی خاموشی منصب کو بے چین کر رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وقار شاہ مزید کچھ بولیں لیکن وہ خاموش تھے۔ کئی لمحات یوں ہی سرک گئے تو اس نے خود گلا کھنکارتے ہوئے لبوں کو حرکت دی، میرے انفارم نہ کرنے پر آپ ناراض ہیں؟ گردن گھما کر انہیں دیکھتے ہوئے منصب نے مدھم آواز میں پوچھا۔ وہ جیسے کسی گہرے خیال سے چونکے تھے۔ نہیں، میں اس حوالے سے تم سے ناراض نہیں ہوں، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ اور پچھلے حوالے سے؟ وہ مزید بولا۔ اس بار وقار شاہ نے بھی گردن گھما کے اسے دیکھا۔ کچھ پل خاموشی سے وہ اس کا چہرہ دیکھتے رہے۔ پوری دنیا کے سامنے کر دیتے، لیکن تم نے مجھے میرے ہی بھائی کے سامنے شرمندہ کیا ہے منصب۔ انہوں نے بہت آہستگی سے لبوں کو حرکت دی تھی۔ سبحانی کی سماعتیں اسی جانب متوجہ ہو گئیں۔ میں وہ غم نظر انداز نہیں کر سکتا جو تمہاری وجہ سے مہرماں کے دل کو لگ گیا ہے۔ وہ میری مرحومہ بہن کی اکلوتی نشانی اور ولید شاہ کی آنکھوں کی روشنی ہے۔ تم نے اسے تکلیف دے کر ولید شاہ کو نابینا کر دیا ہے۔ اس کی بے بسی میرے دل کو ہر پل جھلساتی ہے۔ اس کا چہرہ دیکھتے وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہے تھے۔ ان کے لبوں سے نکلتے ہر لفظ کے ساتھ منصب کی آنکھوں میں ویرانی اتر رہی تھی۔ جو غلطیاں تم کر چکے ہو، ان کے نتائج نے میرے اپنوں کے دل نظر آتش کر دیے ہیں۔ ان کی تپش میں یہاں اپنے دل پر محسوس کرتا ہوں۔ تعصب زدہ لہجے میں کہتے ہوئے انہوں نے آخر میں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ لیا۔ ان کے لہجے کی اذیت منصب کی آنکھیں سرخ کر گئی تھی۔ مجھے بتاؤ، میں کس لیے معاف کروں؟ میں کیوں تمہیں معاف کروں؟ تم میرے مجرم تو ہو ہی نہیں، اور جن کے ہو ان سے تم نے کب معافی مانگی ہے؟ کیا تم نے اپنی بیوی سے معافی مانگی ہے؟ کیا تم نے ولید کے سامنے سر جھکایا ہے؟ انہوں نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا تھا۔ منصب نے نظریں جھکاتے ہوئے اپنے لب سختی سے بھینچ لیے۔ مہرماں کا تم سے رویہ بتاتا ہے کہ تم نے اس سے معافی نہیں مانگی، کیونکہ اگر تم اس سے معافی مانگ لیتے تو شاید وہ تمہارے لیے گنجائش نکال چکی ہوتی۔ وقار شاہ مزید بولے تھے۔ منصب کو نظریں اٹھانی پڑی۔ جس عورت کا دل میری محبت سے نہیں پگھلتا اسے میری معافی کیسے موم کر سکتی ہے بابا؟ باپ کی جانب دیکھتا وہ شکست خوردہ انداز میں بولا، اس کا دل میری جانب سے پتھر ہے، میں اپنی محبت سے اس پتھر میں سوراخ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر میں مضبوط رہوں تو شاید کامیاب ہو بھی جاؤں، لیکن آپ کا رویہ مجھے کمزور کر رہا ہے بابا جان، اور اگر میں کمزور پڑ گیا تو کامیاب کیسے ہو پاؤں گا؟ آنکھوں میں ویرانیاں سمیٹے وہ مدھم آواز میں بول رہا تھا۔ ان دونوں کی گفتگو سنتے سبحانی کا دل دکھنے لگا۔ وقار عالم شاہ لبوں پر چپ کا کفل ڈالے خاموش بیٹھے تھے۔ اب چپ کیوں ہیں؟ کچھ بولیے بابا، گردن موڑ کر سبحانی نے انہیں مخاطب کیا تو انہوں نے سرزنش کرتی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم سیدھے ہو کے بیٹھو۔ اسے ڈپٹا تھا، وہ فوراً چہرہ سیدھا کر گیا تھا کہ باپ سے کچھ بعید نہ تھی کہ ڈرائیور کی موجودگی میں ہی اس کی عزت افزائی کر ڈالتے۔ تمہیں کمزور نہیں پڑنا منصب شاہ، نرمی سے کہتے ہوئے انہوں نے اس کی طرف دیکھا۔ چاہے اس دنیا کا ہر رشتہ تم سے منہ موڑ لے، وعدہ کرو کہ تم مہر کا ساتھ نہیں چھوڑو گے۔ وہ ٹوٹ چکی ہے اور اسے تم نے توڑا ہے، اسے سمیٹنے والے ہاتھ بھی تمہارے ہی ہونے چاہیے۔ نرم نگاہوں سے اس کا وسیع چہرہ دیکھتے وہ بڑا مدھم بول رہے تھے۔ منصب کے لبوں پر ایک میٹھا تبسم بکھر گیا، پھر اس نے ہولے سے اسبات میں سر ہلایا تو وقار عالم شاہ بھی مسکرا دیے۔
گاڑی بہت تیزی سے سیاہ تارکول پر فراٹے بھر رہی تھی۔ وہ آنسو روک کے دم سادے گاڑی کے دروازے سے چپکی بیٹھی تھی۔ موسم سرما کو رخصت کرتی بارشوں کی آمد کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ فارم ہاؤس پہنچنے تک بارش شروع ہو چکی تھی۔ وہ اس کے وجود سے لا تعلق بنا بیٹھا پوری رفتار سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ جو لفظ خوف سے ہمیشہ نا آشنا رہی تھی، آج پھر سے اس احساس کا شکار ہو رہی تھی، اور وجہ اس دنیا میں وہ واحد شخص تھا جس کا نام سردار بدر لگاری تھا۔ ایک جھٹکے سے گاڑی رکی تو علیشا کو خیال آیا کہ وہ کہاں ہے۔ اس کی روح کانپ اٹھی۔ وہ وہیں تھی جہاں سے نکلنے کو بھاگی تھی۔ جانے وہ اب اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا تھا۔ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکل گیا۔ علیشا کو لگا وہ اس کی جانب آئے گا اور ہاتھ سے پکڑ کر اسے اندر کی جانب گھسیٹ کر لے جائے گا، لیکن اس کے برعکس وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندرونی عمارت کی جانب بڑھ رہا تھا۔ گاڑی پارک کرنے کے لیے ڈرائیور بھاگا چلا آیا تو اس کی طرف کا دروازہ کھول دیا۔ وہ حیران پریشان سی لرزتی ٹانگوں کو گھسیٹتی گاڑی سے اتری اور وہیں گرل کے قریب ہی کھڑی ہو گئی۔ اندر جانے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ جن خوفناک لمحات کا سامنا وہ کر کے آئی تھی، اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید اب تک بدر کے خوف سے اپنے حواس گنوا چکی ہوتی، لیکن وہ علیشا چوہان تھی۔ بدر کے رد عمل کا سوچتی وہ اندر جانے کو تیار نہ تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ یوں اسے گاڑی میں ہی چھوڑ گیا تھا، ورنہ نارملی وہ اپنے غصے کا اظہار کر دیا کرتا تھا۔ ٹپ ٹپ گرتی بارش دھیرے دھیرے اسے بھگونے لگی۔ علیشا بازو لپیٹتی وہیں بیٹھ گئی۔ سرد ہوائیں بارش کی ٹھنڈی بوندوں کے ساتھ اس کے وجود سے ٹکراتی اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سے پیدا کر رہی تھی، لیکن وہ ڈھیٹ بنی وہیں جمی رہی۔ اندر جا کر اس کے عطاب کا سامنا کرنا فی الحال اسے کمزور کر رہا تھا۔ سو خود کو مضبوط کرنے کی کوششوں میں سرگرداں وہ اپنے آپ کو موسم کے رحم و کرم پر چھوڑ چکی تھی۔ شاید جانتی تھی کہ بدر لگاری کا رد عمل اس موسم کی خنکی سے کئی گنا زیادہ سرد ہوگا۔ کچھ دیر کو تجھ سے کٹ گئی تھی، محور سے زمیں ہٹ گئی تھی، تجھ کو بھی نہ مل سکی مکمل، میں اتنے دکھوں میں بٹ گئی تھی، شاید کہ ہمیں سنوار دیتی جو شب آ کر پلٹ گئی تھی، رستہ تھا وہی پہ بن تمہارے، میں گرد میں کیسی اٹ گئی تھی، پت جڑ کی گھڑی تھی اور شجر تھے، ایک بیل عجب لپٹ گئی تھی۔ اپنے ناقص فیصلے پر بنا آواز آنسو بہاتی وہ گرل کی سلاخوں سے ٹیک لگا گئی۔ بارش کی بوندیں سوئیوں کی مانند اس کا گلاب چہرہ کاٹ رہی تھی، لیکن وہ پتھر بن گئی تھی۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ زوردار آواز سے بند کیا تھا۔ شدت ضبط سے چہرہ سرخ انگارہ ہو رہا تھا۔ دانت پر دانت جمائے وہ بالوں میں ہاتھ چلاتا بیڈ تک آیا تھا اور بیڈ شیٹ ایک جھٹکے سے کھینچ کر دور پھینکی۔ کیوں کیا؟ وہ پوری قوت سے چلایا تھا۔ ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ برا لگا؟ جواب میں کوئی سرگوشیاں نہ بولا تھا۔ بدر نے آنکھیں پوری سے زیادہ کھول کر اطراف میں دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ دل کو تکلیف ہوئی؟ وہی آواز۔ بدر نے اس بار گھوم کر اطراف میں دیکھا، لیکن وہاں اس کے سوا کوئی دوسرا نہ تھا۔ اعتبار ٹوٹ گیا؟ کوئی دھیرے سے ہنسا تھا۔ اس بار بدر نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کر دائیں جانب دیکھا، پھر دھیرے دھیرے چلتا آئینے کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ سنہری آنکھوں میں طنز لیے کھڑا وہ عکس شمس لگاری کا تھا۔ اعتبار توڑنے والوں کو اپنا اعتبار چکنا چور ہو جانے پر غم نہیں کرنا چاہیے بدر لگاری۔ وہ آئینہ نہیں تھا، حقیقت تھی جو کسی تیز تھپڑ کی مانند اس کے چہرے پہ آ پڑی تھی۔ کیسا لگا ویسے؟ نہیں سیریسلی ویسے کیسا لگتا ہے؟ وہی اذیت سہنا جو ہمارے دھوکے کے باعث کسی اور نے سہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتا وہ بڑا کڑوا بول رہا تھا۔ بدر کا چہرہ دھواں دھواں ہونے لگا۔ اس کے ایک سوال کے بدلے میں اسی کے عکس نے کیسے سخت جواب دیے تھے اسے۔ میرا مقصد اسے تکلیف دینا نہیں تھا۔ بہت آہستگی سے اس کے لب ہلے تھے، آنکھوں میں مرچیں سی بھر رہی تھی۔ اس کے جواب پر مقابل دھیرے سے ہنسا۔ جھوٹ مت بولو، کسے تسلی دے رہے ہو، مجھے یا پھر اپنے ضمیر کو؟ حقیقت تو یہ ہے کہ تم اسے اپنی محبت میں تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے۔ اب تمہاری باری ہے، تم بھی تو برداشت کرو نا وہ تڑپ، وہ اذیت، وہ دھوکہ جو تم نے اسے دیا تھا۔ اس کا دھوکہ اس کے مقابل کھڑا بڑے اطمینان سے اسے جواب دے رہا تھا۔ نہیں، میں برداشت نہیں کروں گا، ہرگز نہیں۔
اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر کیا کرو گے تم؟ جو پہلے سے ہی قید ہے اسے خود سے کیسے باندھو گے؟ اس کا عکس اس پر ہنسا تھا۔ بدر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ شوہر اپنی بیوی کو خود سے محبت سے باندھ لیتا ہے بدر لگاری، لیکن محبت اب کہاں ہے؟ اس کا سوال دل مٹھی میں لے لینے والا تھا۔ محبت بیچاری در بدر۔ بدر کا سر دکھنے لگا۔ ویسے مرد عورت کو اپنے وجود سے بھی باندھ لیتے ہیں، لیکن تم تو… سلگتے ہوئے لہجے میں بولتے بولتے شمس رکا تھا۔ بدر نے لہو چھلکاتی آنکھوں سے ان سنہری آنکھوں میں جھانکا۔ تم تو نامرد ہو نا؟ اس نے جیسے بدر پر افسوس کیا تھا۔ بدر کی رگوں میں یکدم آگ سی پھیلتی چلی گئی۔ بکواس بند کرو بے غیرت انسان، بند کرو۔ ڈریسنگ ٹیبل سے پرفیوم کی شیشی اٹھا کر آئینے پر مارتے ہوئے وہ چلایا۔ بدلے میں آس پاس کہے سے بکھرتے چلے گئے۔ اسی لیے چھوڑ گئی تھی وہ تمہیں، یاد نہیں ہے تمہیں؟ تم نے اپنا ادھورا پن اس پر آشکار کیا اور وہ پھر کر کے اڑنے کی کوشش کر گئی۔ ٹوٹے ہوئے آئینے میں سے وہ عکس ہٹنے کو تیار نہیں تھا، اور اس کی آوازیں بدر کے کانوں کے پردے پھاڑنے کے در پہ تھی۔ بیچارہ بدر لگاری، نہ محبت نہ قربت، ہائے کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ بدر کو لگا وہ پاگل ہو جائے گا۔ چپ کر جاؤ، میں کہہ رہا ہوں چپ کر جاؤ۔ اپنے اندر اٹھتے شور سے پاگل ہوتا وہ ڈریسنگ ٹیبل میں اٹکے ٹوٹے ہوئے آئینے کو کھینچنے کے لیے ہاتھ بڑھا گیا۔ اچانک اسے گزشتہ منظر یاد آیا۔ ہاتھ میں چوٹ لگ جانا، علیشا کا اس کی فکر کرنا، اس کا ہاتھ تھامنا۔ بدر نے ہاتھ روک کر اپنی ہتھیلی کو گھورا۔ ٹپ ٹپ ایک ساتھ آنسوؤں کے کئی قطرے اس کی ہتھیلی پر گرتے چلے گئے۔ تو کیا وہ سب جھوٹ تھا علیشے؟ اس کے لب سرگوشیاں نہ ہلے۔ وہ محبت، وہ چاہت، وہ اس پل جیسے بچہ بن گیا تھا۔ اس کا دل ہی نہیں، آج آنکھیں بھی رو رہی تھیں۔ اسے یاد آیا جس روز اس نے شمس کا ماسک اپنے چہرے سے اتار پھینکا تھا۔ اس روز یہی سوال علیشا کی آنکھوں میں بھی تھے۔ بدر کے دل میں ہوک سی اٹھی۔ بے اختیار اپنی زیادتی کا احساس ہوا تھا۔ بدر نے سرد سے اپنی آنکھوں کو رگڑ ڈالا۔ باہر کہیں بادل گرجے تھے۔ بارش تیز سے تیز تر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا کمرے سے باہر نکلا اور سیدھا باہر آیا، یوں جیسے اسے یقین تھا کہ وہ کہاں ہوگی۔ رات کے اندھیرے میں آسمان پر تیز بجلی چمکی تھی، جس کی روشنی میں اسے گرل کے پاس وہ کسی بے جان مورت کی مانند بیٹھی نظر آئی تھی۔ بدر کو اپنا سانس سینے میں ہی رکتا محسوس ہوا۔ وہ متواتر برستی بارش کی پرواہ کیے بغیر اس کی جانب لپکا تھا۔ 1 منٹ سے بھی کم کے وقفے میں اس تک پہنچ کر اسے تھام چکا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ اسے بازوؤں سے تھامتے ہوئے وہ چلایا۔ اس تک آتے آتے وہ خود بھی بھیگ چکا تھا۔ علیشا نے آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا۔ مجھے مار دیں بدر، مار دیں مجھے۔ اس کے کندھوں پر اپنے کانپتے ہاتھ رکھتے ہوئے وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ بدر نے پلکیں جھپکاتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا، جس پر سے بارش کے قطرے بہت تیزی سے پھسل رہے تھے۔ تمہیں مار کر خود کیسے زندہ رہوں گا؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتا وہ حد سے زیادہ بھاری ہوتی آواز میں بولا۔ علیشا کے آواز جھنجھنا رہے تھے۔ میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن… اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر بارش کے پانی میں ہی کہیں گم ہو گئے۔ مجھے ایک بٹا ہوا شخص قبول نہیں، ہرگز نہیں۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں بدر پر وہ وجہ ظاہر کر دی جس نے اس سے وہ قطعی فیصلہ کروایا تھا۔ بدر نے لب بھینچ کر کچھ پل خاموش نظروں سے اسے دیکھا، پھر جب بولا تو لہجہ بارش جیسا ٹھنڈا ٹھار تھا۔ تمہاری اجازت مجھے درکار نہیں ہے علیشے، نہ کل تھی نہ آج ہے اور نہ کبھی ہوگی۔ تم میری ہو، ہمیشہ میری ہی رہو گی۔ بہت آہستگی سے کہہ کر اس نے اسے بازوؤں میں بھر لیا۔ علیشا نے مزاحمت کرنی چاہی تھی، لیکن بے جان ہوتے ہاتھ پیروں نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا تھا۔ اپنے بیڈ روم میں آ کر اس نے پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ اسے بیڈ پر لٹا کر وہ خود سیدھا ہوا اور روم ہیٹر آن کر دیا۔ علیشا نے سن ہوتے دماغ کو نارمل کرنے کے لیے پلکیں جھپکا کر اطراف میں دیکھا۔ کمرے کی حالت کچھ ابتر تھی۔ وہ سمجھنے سے قاصر ہو رہی تھی اس سے پہلے کہ کچھ سمجھتی بدر نے کمرے کی بتیاں گل کر دیں۔ نیم اندھیرے میں اس کے ہیولے کو اپنی جانب آتا دیکھ علیشا نے اٹھنے کی کوشش کی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بمشکل چلائی۔ تمہیں اپنے ساتھ شریک کر رہا ہوں۔ پھر تم بھی
بٹ جاؤ گی مجھ میں میرے ساتھ۔ وہ لمحوں میں اس کے قریب آیا تھا۔ علیشا کے دل کی دھڑکن یکدم تیز ہو گئی۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ اسے خود پر جھکتا دیکھ علیشا کے لب پھڑپھڑائے تھے۔ تمہیں، صرف تمہیں۔ وہ اسے اپنے آسان میں لے چکا تھا۔ علیشا کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہونے لگی۔ آپ مجھے یوں قید نہیں کر سکتے، وہ گررائی۔ تمام حساب بے باک ہو چکے ہیں علیشے، میں نے تمہیں دھوکہ دیا، آج تم نے بھی دے دیا، اب یہ چوہے بلی کا کھیل ختم کر دینا چاہیے۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ علیشا کا تنفس بگڑنے لگا۔ بدر لگاری، ایسا مت کریں۔ علیشا نے اسے روکنے کی ایک آخری کوشش کی تھی۔ مجھے تم ہی نے مجبور کیا ہے میری جان۔ بدر لگاری کبھی خوفزدہ نہیں ہوا، لیکن آج تم نے کر دیا ہے۔ یہ خوف اتنا شدید ہے کہ ان قریب لمحات پر بھی حاوی ہے جن کی یاد مجھے تمہارے قریب آنے سے روک لیتی تھی۔ اس کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے وہ دھیمے لہجے میں بولتا چلا گیا۔ علیشا کی آنکھیں بہنے لگی۔ آپ کی قربت عذاب ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ تم فریب، تمہاری قربت دل فریب۔ وہ دھیرے سے ہنسا تھا، بھاری لہجہ، مغرور ہنسی۔ روتی ہوئی علیشا نے اس کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ بدر نے ایک پرسکون سانس خارج کرتے ہوئے اسے خود میں سمیٹ لیا۔ باہر بارش کے شور میں بھیگتی محبت نے بہت آہستگی سے ان دو دلوں کی دھڑکنوں کو سنا تھا، جن میں سے بدر کے مضبوط سینے تلے دھڑکتے دل کی دھڑکن زیادہ تیز تھی۔ اور وجہ فقط علیشا چوہان تھی، وہ پری پیکر جس کے دور جانے کی اذیت نے بدر لگاری کے ذہن سے اس کا اذیت ناک ماضی کچھ پل کے لیے ہی صحیح لیکن فراموش کر دیا تھا۔ یہ لمحات اس کے لیے کٹھن ہی صحیح لیکن دلی قرار کا باعث تھے۔ ہواؤں کا رقص بڑھ چکا تھا، بوندوں کے کہکہے عروج پر تھے، فضا ان کے ملن پر مسرور سی تھی۔ وہ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا، سندل بیگم اس کی جانب دوڑی چلی آئی تھی۔ منصب نے محبت سے انہیں خود سے لگا لیا۔ ٹھیک ہوں ماما، بالکل ٹھیک ہوں۔ ان کے سر پر ہاتھ رکھتا وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ نازیہ بیگم ایک طرف کھڑی نم آنکھوں سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ جان نکل گئی تھی میری، مجھے لگا دنیا اندھیر ہو گئی ہے، وہ روتے ہوئے چلائیں۔ ایسے کون کرتا ہے منصب؟ بچے تو نہیں ہو تم، ایک کال نہیں کر سکتے تھے؟ بتا نہیں سکتے تھے کہ گاڑی چوری ہو گئی ہے؟ اس سے الگ ہوتی وہ بھیگی آواز میں مزید بولی تھی، لہجے میں خفگی تھی۔ اوہ گاڈ، مجھے کیا پتہ تھا کہ وہ کار کریش ہو جائے گی اور آپ سب یوں پریشان ہوں گے۔ اب تو آ گیا ہوں نا، تو پھر رونا کس بات کا ہے؟ ان کا چہرہ تھام کر نرمی سے ان کے آنسو صاف کرتا وہ مدھم لہجے میں بولا، ماں ہوں نا، اسی لیے رو رہی ہوں۔ تمہیں تو خیر جب دیکھو اپنی ماں کی ہی محبت نظر آتی ہے، جس نے پیدا کیا ہے اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں۔ اس کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے وہ ناراضگی سے بولی۔ ان کی بات اندر آتے وقار شاہ نے سنی تو ان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ یہ وقت ان فضول باتوں کا نہیں ہے، جاؤ اس کے لیے گرم دودھ لے کے آؤ، سر پر چوٹ لگی ہے اسے۔ وقار شاہ نے سنجیدہ سی آواز میں انہیں گھرکا تھا۔ میں لے آتی ہوں، اسے مت ڈانٹیں سائیں، بیٹے کی موت کی خبر ملی تھی، کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی۔ نازیہ بیگم نے آگے بڑھ کر سندل بیگم کا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ آپ اپنی ہمدردی اپنے پاس ہی رکھیں، لے آتی ہوں میں۔ چہرہ صاف کرتے ہوئے سندل بیگم نے کاٹ دار لہجے میں نازیہ بیگم کو جواب دیا۔ بالی، او بالی، کہاں مر گئی؟ وہ بالی کو پکارتی کچن میں جا گھسی۔ نازیہ بیگم نے لب بھینچتے ہوئے منصب کی طرف دیکھا۔ چھوڑے نا، آپ کو پتہ تو ہے ان کی عادت ہے۔ انہیں بازو کے گھیرے میں لیتے ہوئے منصب نے آہستگی سے کہا، جانتی ہوں میں۔ اس کے کندھے پر محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے انہوں نے نرمی سے کہا، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اور دادا وہ تو زیادہ پریشان نہیں ہوئے نا؟ انہیں خود سے لگائے چھوٹے چھوٹے قدم صوفے کی طرف بڑھاتا وہ بڑی توجہ سے پوچھ رہا تھا۔ وقار شاہ مزید کچھ بولے بغیر سید ذوالفقار عالم شاہ کے کمرے کی جانب جا چکے تھے۔ طبیعت کافی بگڑ گئی تھی ان کی، وہ تو شکر ہے کہ بر وقت ہمیں خبر مل گئی کہ تم سلامت ہو، اور گاڑی میں لٹیرے تھے۔ نازیہ بیگم مدھم آواز میں بولی۔ دادا سرکار اب کدھر ہیں؟ اس نے ان سے پوچھا۔ کچھ دیر پہلے ہی ولی نے انہیں زبردستی دوائی کھلائی ہے تو دوائیوں کے زیر اثر اب سو رہے ہیں، ورنہ تمہیں ہی پکار رہے تھے۔ نازیہ بیگم نے اسے مزید بتایا۔ میں انہیں دیکھ لوں ذرا، پھر آتا ہوں۔ سر اسبات میں ہلاتے ہوئے اس نے قدم دائیں جانب موڑ لیے۔ یہ دودھ لے آئی ہوں، کہاں جا رہے ہو؟ یہ تو پی لو۔ کچن سے نکلتی نازیہ بیگم نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ آپ ہی پی لیں، رو رو کر آپ نے اپنا حال خراب کر لیا ہے، میں ٹھیک ہوں، منصب نے لاپرواہی سے کہا۔ ارے باولے ہوئے ہو کیا؟ میں کھاتی پیتی رہتی ہوں، لو تم پیو۔
وہ منٹوں میں اس کے سر پر آ پہنچی۔ چاروں ناچار منصب کو گلاس لبوں سے لگانا پڑا۔ خالی گلاس ان کے حوالے کر کے وہ سید ذوالفقار عالم شاہ کے کمرے میں آ گیا۔ وہ واقعی سو رہے تھے۔ ولید شاہ ان کی پائنتی پر براجمان تھے، جبکہ وقار عالم شاہ وہیں کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ غلام محمد سے کہہ کر صبح 7 کالے بکرے منگوا کر منصب کا صدقہ دے دینا ولی، اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، ہمیں بڑے غم سے بچا لیا۔ وہ مدھم آواز میں ولید شاہ سے کہہ رہے تھے۔ انہیں آپس میں گفتگو کرتا دیکھ منصب ولید شاہ سے سلام دعا کے بعد کمرے سے نکل آیا کہ ذوالفقار شاہ تو سو رہے تھے۔ ماہی کہاں ہے؟ کیسی ہے وہ؟ اس نے باہر آتے ہی نازیہ بیگم سے دریافت کیا۔ اس کے سوال پر وہ نظریں چرا گئیں۔ منصب کو کھٹکا سا لگا۔ اماں، آپ سے پوچھ رہا ہوں، کہاں ہے وہ؟ اس کی آواز پل میں بےتاب ہوئی تھی۔ طبیعت کچھ بگڑ گئی تھی اس کی، بے ہوش ہو گئی تھی۔ پھر ڈاکٹرنی کو بلانا پڑا، ابھی تک ہوش میں نہیں آئی۔ ہمت مجتمع کرتے ہوئے وہ مدھم لہجے میں بولی۔ منصب کا دل خدشات کا شکار ہونے لگا۔ اماں، آپ جانتی ہیں نا، وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے۔ انہیں بازوؤں سے تھامتا وہ ضبط سے بولا۔ ہاں اللہ کا شکر ہے، وہ ٹھیک ہے۔ ڈاکٹرنی سے بات ہوئی ہے، اس نے کہا ہے کہ اس کا ہوش کی دنیا سے دور رہنا ہی بہتر ہے، اور اب تو تم آ گئے ہو، آنکھیں کھولتے ہی تمہیں دیکھے گی تو اس کی ذہنی حالت بہتر ہو جائے گی۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ جلدی سے بولی تو منصب نے بے اختیار ایک گہرا سانس خارج کیا۔ میں جاؤں پھر اس کے پاس؟ میں جاتا ہوں، مجھے جانا چاہیے۔ ان سے سوال کرتا پھر خود ہی خود کو جواب دیتا وہ بڑبڑایا۔ نازیہ بیگم نے اس کا کندھا تھپتھپایا تو وہ پیشانی کو چھوتا سیڑھیوں کی جانب قدم بڑھا گیا۔ چند لمحوں میں ہی وہ اپنے کمرے میں موجود تھا۔ سامنے ہی وہ کمبل میں آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ قریب ہی زہرا بیگم براجمان تھی۔ منصب نے مدھم آواز میں انہیں سلام کیا تو وہ اسے جواب دیتی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ کیسی طبیعت ہے ماہی کی؟ اپنے سر پر ان سے ہاتھ پھرواتے ہوئے اس نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈال کر پوچھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے کروٹ سی لی تھی مہر نے، لیکن فی الحال تو سو رہی ہے۔ ڈاکٹرنی کہہ کر گئی تھی کہ اس کے ہوش میں آنے سے پہلے تمہیں بلا لیا جائے۔ اب آ گئے ہو تو مجھے یقین ہے کہ اس کی طبیعت سنبھل جائے گی۔ زہرا بیگم نے سر کی جنبش سے اسے مطمئن کرتے ہوئے جواب دیا تھا۔ منصب نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر قدم قدم چلتا اس کے قریب آ گیا، جس کے چہرے پر زردی کھنڈی ہوئی تھی۔ زہرا بیگم خاموشی سے کمرے سے نکل گئیں۔ اس کے قریب ہی بیٹھتے ہوئے منصب نے اس کے پیٹ پر دھرا اس کا نازک ہاتھ تھام لیا۔ ماہی، آنکھیں کھولو، میری طرف دیکھو۔ اپنے ہاتھ میں مقید اس کا ہاتھ سہلاتے ہوئے وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی پکار بے اثر رہے گی، اور ایسا ہوا بھی تھا۔ اسے خاموش پا کر منصب نے اس کا ہاتھ قدرے بلند کیا، پھر جھک کر اپنے لب اس ہاتھ کی پشت پر رکھ دیے۔ کیسے بتاؤں کتنی ضروری ہو تم؟ اس کی ہتھیلی اپنے رخسار سے لگاتا وہ بہت مدھم آواز میں بول رہا تھا۔ جاگ جاؤ، اس سے پہلے کہ میں سو جاؤں۔ تھکے ہوئے لہجے میں کہتا وہ اپنی بات پر خود ہی ہنس دیا۔ اس کے وجود میں تھکاوٹ اور آنکھوں میں نیند اتر رہی تھی، مگر بھلا وہ اسے خود سے لگائے بغیر سو سکتا تھا؟ آج تو بالکل نہیں۔ منصب نے بہت آہستگی سے اس کے ہاتھ پر اپنی پیشانی ٹکا دی۔ باہر بادل گرجنے لگے تھے، موٹی موٹی بوندیں زمین پر تیزی سے گرنے لگیں۔ منصب کی سماعتوں میں بارش کی آواز دھیرے دھیرے اترتی اسے سکون بخشنے لگی۔ اس نے آنکھیں موند لیں، لیکن بار بار دستک دیتی نیند کو گلے لگانے کی حماقت نہیں کی تھی۔ جانے کتنا وقت یوں ہی بیت گیا۔ نیند کی دیوی اسے آزمانے لگی، تبھی اس کی قید میں ساکن اس کا ہاتھ ہلا تھا۔ منصب چونک کر سیدھا ہوا۔ وہ آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتی اطراف میں دیکھ رہی تھی۔ چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ ماہی، منصب نے نرمی سے اسے پکارا۔ نظر سے نظر ملی تھی۔ مہرماں کا دل شدت سے دھڑک اٹھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کے بیٹھی تھی۔ کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ اس کا رخسار چھوتے ہوئے وہ غائب دماغی کے عالم میں اٹک کے بولی۔ ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ لیکن میں خواب میں تمہیں کیوں دیکھ رہی ہوں؟ اس کی آنکھوں سے بہت تیزی سے 2 آنسو ٹوٹ کر گالوں پر پھسلے تھے۔ منصب نے بے ساختگی میں اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر رکھ لیے۔ یہ خواب نہیں ہے، حقیقت ہے، زندہ ہوں، سلامت ہوں، تمہارے سامنے ہوں۔ اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ وہ جیسے کسی گہری نیند سے جاگی تھی، بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم زندہ ہو؟ تم نے؟ حلق میں کانٹے سے اگ آئے تھے، وہ بول نہ سکی، بے اختیار لبوں پر زبان پھیری تھی۔ وہ اس کی حالت سمجھتا فوراً اس سے دور ہوا۔
پھر بیڈ سائڈ ٹیبل سے پانی کی بوتل اٹھا کر اس کا ڈھکن اتارا اور بوتل اس کے لبوں سے لگا دی۔ پہلے پانی پیو۔ چہرے پر آتے اس کے بال پیچھے کرتے ہوئے وہ اس کی فکر میں مبتلا نظر آ رہا تھا۔ اس دوران وہ بھیگی پلکیں جھپک جھپک کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ایک ہی سانس میں کئی گھونٹ بھر کر اس نے ایک جھٹکے سے بوتل پیچھے کر دی۔ آنسوؤں کا ایک سیلاب تھا جو اس کی آنکھوں سے بہنے کو تھا۔ تو تم نے اس بار پھر مجھے اذیت دینے کی کوشش کی منصب شاہ، زندہ تھے تم اور مجھے موت کے منہ میں چھوڑ دیا۔ اس کے سینے پر ہتھیلیاں جما کر اسے پیچھے دھکیلتی وہ چلائی، ماہی نہیں یار۔ وہ بے بس ہوا۔ جھوٹ بول رہے ہو تم۔ وہ رو رہی تھی۔ جھوٹے ہو تم۔ آواز کانپ رہی تھی۔ منصب نے اس کے چلتے ہاتھ تھامنے کی کوشش کی لیکن مہربا نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ پہلے دن کی طرح ظالم ہو تم، صفاق، یہی طریقہ ملا تھا تمہیں؟ بولو۔ اسے پھر سے دھکا دیتی وہ مسلسل رو رہی تھی۔ ویسے نہیں کر سکے تو تم نے سوچا ایسے مہربا حسین کا دل نرم کر لوں، اور میں پاگل بے وقوف اس خبر کو سچ سمجھ کر خود کو ملامت کرنے لگی۔ وہ اب خود کو کوس رہی تھی۔ ماہی پلیز یار مجھے بولنے کا موقع تو دو۔ منصب ملتجی ہوا۔ کیا بولو گے تم؟ ہاں بولو نا، کیا بہانہ بناؤ گے؟ مہربا نے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ لی۔ ریلیکس، پہلے گہرا سانس لو، پلیز مت رو۔ اس کا بھیگا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے وہ نرمی سے بولا، دور کرو، ہاتھ مت لگاؤ مجھے۔ اس کا ہاتھ جھٹکتی وہ بچوں کے سے انداز میں روتے ہوئے بولی۔ اچانک منصب کی نظر اس کے کان کے پاس ہی رخسار سے ہوتی گردن تک آئی تھی۔ سفید جلد پر سرخ ناخنوں کے نشان سے تھے۔ منصب نے اس بار قدرے مضبوطی سے اس کا چہرہ تھاما تھا۔ یہ کس نے کیا ہے؟ اس کے چہرے کا وہ رخ اپنی جانب کرتا وہ بھرپور سنجیدگی سے بولا۔ غور کرنے پر اسے آنکھ کے پاس بھی ویسا ہی نشان نظر آیا تھا۔ وہ اس کا سوال نظر انداز کیے رونے میں مصروف تھی۔ میں پوچھ رہا ہوں یہ کس نے کیا ہے ماہی؟ تمام تر نرمی بلائے وہ اس بار اس پر چلایا۔ سسکیاں بھرتی مہربا نے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ تمہاری ماں نے کیا ہے۔ ان کے نزدیک تمہاری اس جھوٹی موت کی ذمہ دار میں تھی۔ اپنے آنسو صاف کرنے کی کوشش میں اپنے گال رگڑتی وہ بھرائی ہوئی آواز میں چلائی۔ نتیجتاً چہرہ مزید سرخ ہو گیا تھا۔ اس کا جواب سن کر منصب نے اپنے لب سختی سے بھینچ لیے۔ جاؤ انہی کے پاس جاؤ، تمہارے لیے رو رو کر انہوں نے حویلی سر پر اٹھا لی تھی، جاؤ ان کا خیال کرو۔ وہ ٹپیکل بیویوں کا سا کردار ادا کرتی سوں سوں کر کے رو رہی تھی۔ ایک بار پھر گال رگڑنے کو ہاتھ بلند کیا تھا جسے اس بار منصب نے تھام لیا۔ نہیں کرو پلیز، میں کر دیتا ہوں۔ اس کا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے اس نے دوسرے ہاتھ کی مضبوط انگلیوں سے اس کے بھیگے گال صاف کیے۔ اس کے لمس کی ٹھنڈک مہربا کے دل کی دھڑکن تیز کر گئی تھی۔ یہاں آؤ۔ منصب نے نرمی سے اسے قریب کرنا چاہا۔ نہیں آؤں گی۔ وہ ضد پر اترنے لگی۔ ماہی نہیں کرو پلیز یار۔ اسے پھر سے روتا دیکھ منصب نے زبردستی اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مہربا نے کمزور سی مزاحمت کرنے کی کوشش کی، پھر اس کے گرد بازو پھیلاتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ مجھے جان سے مار دیتی آج، تمہیں پتہ ہے نا، تمہارے علاوہ مجھے ان سندل سے کوئی پروٹیکٹ نہیں کر سکتا۔ پھر تم کیسے اتنے لاپرواہ ہو سکتے ہو؟ تم کیسے مر سکتے ہو منصب عالم شاہ؟ تم نہیں مر سکتے۔ تمہیں مرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں ہرگز نہیں دوں گی۔ اس کی شرٹ کو پشت سے مٹھیوں میں جکڑے وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ منصب نے محبت سے اس کے بال سہلائے۔ میں نہیں مرا، جب تک زندہ ہوں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ مدھم لہجے میں اسے یقین دلا رہا تھا۔ ہاتھ ہنوز اس کے بالوں میں حرکت کر رہا تھا۔ مہربا نے آنکھیں بند کر لیں۔ تم ہمیشہ زندہ رہو گے، تم نہیں مرو گے، کبھی نہیں، وہ بڑبڑائی۔ منصب نے ایک بار پھر اسے یقین دلایا تھا۔ اسے بارہا موت کی بددعا دینے والی وہ صفاق لڑکی اس کی موت کی جھوٹی خبر سن کر کیسی موم ثابت ہوئی تھی۔ وہ اسے اسی کے الفاظ یاد دلا کر کسی قسم کی ذہنی اذیت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ خوش فہم بھی نہیں ہوا تھا، جانتا تھا کہ وہ حویلی والوں کے رد عمل سے گھبرا گئی ہے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی بیوی منصب شاہ کی اپنی زندگی میں موجودگی کی ضرورت کو سمجھ چکی ہے۔ وہ اس کے لیے ضروری ہو گیا تھا، اور منصب شاہ کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ وہ یوں ہی اس سے لگے لگے پھر سے نیند میں اترتی چلی گئی۔ منصب کو علم تب ہوا جب اس کے ہاتھوں کی گرفت اس کی شرٹ پر سے کمزور ہو گئی۔ وہ سو چکی تھی۔ منصب عالم شاہ کی نیند اڑ گئی تھی۔ مجھے خود غرض کہتے ہو تو بالکل ٹھیک ہی کہتے ہو کہ جس کی غرض ہی تم ہو
تو وہ خود غرض کیوں نہ ہو۔ ہائے وہ اس کے ماتھے پہ بکھرے بال، میں دل ہار گیا یوں ہی دیکھتے دیکھتے۔ وہ بری آنکھوں میں بے یقینیاں سموئے اسی کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو گھنی پلکیں رخساروں سے چپکائے اس پل گہری نیند میں تھا۔ چہرے پر اس لمحے تمام تر غرور اور تنتنا مفقود تھا۔ پیشانی پر بکھرے بال اس کے دل کو گدگدا رہے تھے۔ علیشا کا جی چاہا کہ ہاتھ بڑھا کر انہیں سمیٹ دے، لیکن پھر خود کو باز رکھتی وہ پل بھر کو آنکھیں میچ گئی۔ گزشتہ رات کے وہ مہکتے مناظر آنکھوں میں گھوم سے گئے۔ دل کی دھڑکن بے اختیار تیز ہوئی تھی۔ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے آنکھیں کھول دی۔ ایک بار پھر وہ چہرہ قریب تھا۔ کتنا پرسکون تھا وہ اس پل، کس قدر مطمئن، یوں جیسے دنیا فتح کر چکا ہو، یوں جیسے کائنات کی تمام تر خوبصورتیاں اس کی بند آنکھوں میں مقید ہوں۔ بند لبوں کی تراش میں کھلتی مدھم مسکراہٹ اس کے قرار کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ اسے بے بس کر کے مطمئن تھا یا خود کو ہار کر؟ علیشا فیصلہ نہ کر سکی، لیکن اتنا طے تھا کہ گزشتہ رات بدر لگاری سراپے محبت تھا۔ موم تھا، عنایت تھا، خوشنما بادل تھا جس نے علیشا کو پور پور سمیٹ لیا تھا۔ وہ تو دور رہ کر اس کی نس نس میں سمایا ہوا تھا، اب جو قریب آیا تو یوں آیا کہ علیشا کو اپنا آپ بے حد کمزور بے بس محسوس ہوا۔ موم تھا، عنایت تھا، خوشنما بادل تھا جس نے علیشا کو پور پور سمیٹ لیا تھا۔ وہ تو دور رہ کر اس کی نس نس میں سمایا ہوا تھا، اب جو قریب آیا تو یوں آیا کہ علیشا کو اپنا آپ بے حد کمزور بے بس محسوس ہو رہا تھا۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ مقابل نے اسے قید کر لیا ہے، کچھ اس طرح سے کہ اب جیتے جی رہائی ممکن ہی نہ تھی۔ علیشا نے گہرا سانس لیتے ہوئے اپنا ہاتھ بڑھایا اور بالآخر اس کی کشادہ پیشانی پر بکھرے بالوں کو چھو لیا۔ ہولے سے انہیں سمیٹنے کی کوشش کی تھی۔ اپنی پیشانی پر ایک سرد لمس محسوس کرتا وہ پل میں بیدار ہوا تھا۔ اس کا ہاتھ سختی سے جکڑتا وہ آنکھیں کھول گیا۔ سیاہ آنکھوں میں تیرتے ڈوروں کے عقب سے جھانکتا خوف اس پل واضح تھا۔ علیشا نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ نگاہ ملنے پر بدر کے ہاتھ کی گرفت اس کے ہاتھ پر کمزور پڑ گئی۔ پلکیں جھپکاتے ہوئے اس نے بہت آہستگی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، شاید خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے لگا، لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے وہ آدھا ادھورا سا بولا تھا۔ علیشا اس کی مشکل پل میں سمجھ گئی۔ آپ کو لگا کہ میں آپ کی پیاری بیوی رودابہ ہوں؟ ہاں، ایسا ہی ہے نا؟ سیدھے ہو کر بیٹھتی وہ تلخ لہجے میں بولی تو بدر نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا۔ میں نے تمہیں اپنا ماضی اس لیے نہیں بتایا تھا کہ تم اسے مجھے بار بار یاد کرواؤ۔ اس کی جانب سنجیدہ نظروں سے دیکھتا وہ قدرے مدھم آواز میں بولا تھا۔ یاد اسے کروایا جاتا ہے جسے انسان بھول گیا ہو، لیکن آپ اپنا ماضی نہیں بھولے، نہ ہی کبھی بھولیں گے۔ اس کی جانب دیکھتی وہ کاٹ دار لہجے میں بولی۔ آنکھوں میں کیا کیا نہ تھا اس پل، جلن، حسد، اذیت، دکھ، حیرت۔ بدر نے لب بھینچتے ہوئے اسے دیکھا، پھر ہاتھ بڑھایا اور اس کی کلائی تھام کر ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کر لیا۔ تم میرے مرض کی دوا ہو۔ بلا دو وہ ماضی جو مجھے نیند میں بھی بے چین رکھتا ہے۔ بلا دو وہ یادیں جنہیں میں یاد نہیں رکھنا چاہتا۔ بلا دو علیشے، تم کر سکتی ہو، تم وہ سب کر سکتی ہو جو کرنے کی صلاحیت دنیا کی کسی اور عورت میں نہیں ہے۔ ایک ہاتھ میں اس کی کلائی جکڑے دوسرے سے اس کے نرم رخسار کو سہلاتا وہ بے حد دھیمی آواز میں بول رہا تھا۔ سیاہ آنکھوں میں ڈولتا کچی نیند کا خمار علیشا کو نظریں چرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں کر سکتی ہوں، لیکن میں کرنا نہیں چاہتی۔ لرزتی پلکوں کی جھالر جھکاتے ہوئے وہ جلدی سے بولی۔ بدر نے لب بھینچ لیے، پھر اسے دونوں بازوؤں سے تھام کر پیچھے لٹایا اور خود اس پر جھک گیا، کچھ اس طرح کہ اب وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سکتا تھا۔ کیوں نہیں چاہتی؟ کیا تمہاری چاہت بس اتنی ہی تھی؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتا وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولا۔ علیشا کو جواب دینا محال لگا۔ اس نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے اس کے سینے پر ہتھیلیاں جما دیں۔ مجھے بے بس کرنے کی کوشش مت کریں بدر، میں آپ کی ان باتوں میں نہیں آؤں گی۔ اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرتی وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ بے بس تو تم ہو چکی ہو، خود کو دیکھو، اپنی آنکھوں میں میری ان آنکھوں، اپنی آنکھوں کو میری ان آنکھوں میں دیکھو، تمہاری آنکھوں میں میرا ہی عکس ہے۔
بن سکتی ہو، سن سکتی ہو تو اپنی دھڑکنوں کو سنو۔ یہ اب تک وہ لمحے شمار کر رہی ہیں جن سے تم بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے قریب تر ہوتا وہ جان لیوا انکشافات کر رہا تھا۔ بدر کی گرم سانسیں اس کا چہرہ جھلسا رہی تھیں۔ وہ چاہنے کے باوجود اسے کوئی جواب نہ دے سکی۔ دھڑکنوں کا شور اتنا ہی تیز تھا کہ اس نے علیشا چوہان کو چپ لگا دی تھی۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہ گئی جو کسی روشن آسمان کی مانند اس پر چھایا ہوا تھا۔ اسے علم نہ ہو سکا اور دو شفاف موتی اس کی موٹی موٹی آنکھوں سے ٹوٹ کر کن پٹیوں میں جذب بھی ہو گئے۔ بدر کو حقیقتاً تکلیف ہوئی تھی۔ اسے چھوڑتا وہ پیچھے ہٹتا سیدھا ہو بیٹھا۔ کیوں روتی ہو اتنا؟ ایسا کر کے مجھے پاگل کر دیتی ہو تم علیشے؟ اپنا سر ہاتھوں میں تھامتا وہ عجیب سے انداز میں بولا تو اپنا چہرہ صاف کرتی وہ اٹھ بیٹھی۔ نہیں آتا تھا مجھے رونا، جانتی نہیں تھی کہ کیسے روتے ہیں، لیکن پہلے آپ نے اور پھر آپ کی محبت نے مجھے وہ سب سکھا دیا جو شاید میں کبھی نہ سیکھ پاتی۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی تو بدر نے سر اٹھایا، پھر گردن گھما کر اسے دیکھا۔ جو ہوں، جیسا بھی ہوں، اب تمہارا ہوں۔ اس کی جانب دیکھتا وہ بے تاثر لہجے میں بولا، ناپسند کرو گی تب بھی قریب آؤں گا۔ اس نے کہا تو علیشا بے اختیار پیچھے کھسکی۔ دھتکارنے کی حماقت کرو گی تو مزید قریب آؤں گا۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ وہ اس کی طرف پیش قدمی کر چکا تھا۔ اس شخص کا جنون علیشا کی سانسیں کھینچ رہا تھا۔ منہ موڑنے کی کوشش کرو گی تو تمہیں بار بار منہ لگاؤں گا۔ لیکن وہ رکا۔ علیشا بیک گراؤنڈ سے جا لگی۔ ہاتھ کانپنے لگے تھے تو اس نے انگلیاں آپس میں پھنسا لیں۔ تم میری پناہوں سے کبھی نکل سکتی ہو، یہ بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ سے نکال دو میری جان۔ دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں ٹکاتا وہ بولا۔ اس کا لہجہ مضبوط اور انداز جان لیوا تھا۔ علیشا نے لب بھینچتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ کچھ پل یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے۔ پھر جب وہ بولا تو اس کا لہجہ گہرا تھا۔ تم یوں شرماتے ہوئے، گھبراتے ہوئے اپنے اس نڈر اور بے باک روپ سے زیادہ حسین لگ رہی ہو۔ ہولے سے کہتے ہوئے وہ جھکا اور اس کی سرخ پڑتی ناک پر لب رکھ دیے۔ علیشا نے اس بار دانت پیستے ہوئے نظریں اٹھائیں اور اسے گھورا۔ وہ بے حد قریب تھا۔ That's like my girl۔ اس کی آنکھوں کی بے باکی بدر کو دل و جان سے بھائی تھی۔ وہ مسکرا کر کہتا اس کے پاس سے اٹھ گیا۔ پھر جب تک وہ واش روم میں نہ گھس گیا وہ اس کی پشت کو گھورتی رہی تھی۔ مغرور، جلاد، چنگیز خان کی اولاد۔ اس کے جاتے ہی اس نے مدھم آواز میں جیلے دل کے پھپھولے پھوڑے تھے۔ اف کمینہ، دل پہ ہاتھ رکھتی وہ بڑبڑائی۔ میں کیوں شرما رہی تھی؟ میں کیوں گھبرا رہی تھی؟ پاگل، بے وقوف علیشا۔ اپنے لالی بکھرے چہرے پر ہاتھ پھیرتی وہ خود کو کوسنے لگی۔ یکدم نظر واش روم کی طرف اٹھی تو اسے دروازے میں کھڑا پایا۔ آنکھوں میں مسکراہٹ سموئے وہ بظاہر لب بھینچے سنجیدہ سا کھڑا تھا۔ ہو گیا؟ وہ بھرپور سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ جی جان سے شرمندہ ہوئی۔ اف! اس کی طرف سے رخ موڑتی وہ چہرے پر تکیہ رکھ چکی تھی، جبکہ بدر کے لبوں پر کہا آنے کو مچل اٹھا جسے دبانے میں بہت طور وہ کامیاب ہو چکا تھا۔ واش روم کا دروازہ بند ہونے کی آواز پر بھی علیشا نے اس بار پیچھے دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ عالم، عالم! وہاں ایک شور تھا، تماشائی پرجوش تھے۔ ان کی نظروں کا مرکز مہربان عالم شاہ تھا جو رنگ میں اپنے پیروں کو ماہرانہ انداز میں حرکت دیتا اس ہفتے کا 5واں میچ جیتنے والا تھا۔ تماشائیوں کو یقین ہو چلا تھا کہ وہ شخص ناقابل شکست ثابت ہونے والا ہے۔ مزید 1 سے 1.5 منٹ بعد وہ جیت کر رنگ سے باہر نکل آیا۔ اس کے معاون نے آگے بڑھ کر اسے تولیہ تھمایا جسے لے کر عالم نے پسینہ صاف کیا جو سردی کے باوجود دوران میچ اسے آ گیا تھا۔ چھا گیا یہ تو، سالوں بعد ایسا کھلاڑی دیکھا ہے۔ کوئی تماشائی بلند آواز میں تبصرہ کر رہا تھا۔ میں اگلی شرط اسی لڑکے پر لگاؤں گا۔ دوسرے کی جوش بھری آواز سن کر جوس کی بوتل لبوں تک لے جاتے عالم کا ہاتھ رک گیا۔ پلٹ کر اس نے ہجوم میں اس آواز کو تلاشنا چاہا۔ وہ پھر سے کچھ بول رہا تھا۔ عالم نے آگے بڑھ کر اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ یہاں کوئی مجھ پر شرطیں نہیں لگائے گا، سنا تم سب نے؟ وہ بلند آواز میں چلایا تو پل بھر کو اس باکسنگ کلب میں خاموشی سی چھا گئی۔ مہربان عالم شاہ اپنے لیے باکسنگ کرتا ہے، تم جیسے جواریوں کے لیے نہیں، مضبوط لہجے میں کہتے ہوئے اس نے ایک جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑ دیا۔ ایک جانب کھڑی لڑکیوں
کہ گروہ نے شور مچایا تھا۔ وہ ایک نگاہی غلط ان پر ڈالے بغیر بار ٹیبل ایریا کی طرف آ گیا۔ کیوں بھائی شیردل، شرط لگانے سے کیوں منع کرتے ہو؟ یہ ان کا شوق ہے اور بہت سوں کی روٹی روزی کا ذریعہ بھی۔ وہیں چیئر پر بیٹھا ایک ادھیڑ عمر مسکراتے ہوئے بولا تو عالم نے اس کی جانب دیکھا۔ جوا روزی روٹی کا ذریعہ ہے؟ ایسی روٹی کا کیا فائدہ جو حرام ہو، جو پیٹ کو دوزخ کا سامان بنا دے؟ جوس کا گھونٹ بھر کر عالم نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کی بات پر مقابل نے بھویں اچکائیں۔ تو پھر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ کلب جواریوں کا ٹھکانہ ہے، یہ شرط نہیں لگائیں گے تو کیا کریں گے؟ سگریٹ سلگاتے ہوئے وہ شخص بھی سنجیدگی سے بولا۔ یہ ٹھکانہ اس کا ہے جو اس جگہ کا ٹھیکیدار ہے۔ میں یہاں ہوں کیونکہ باکسنگ میرا شوق ہے اور اگر ضروری ہوا تو میں یہ کلب خرید لوں گا۔ جوس کی بوتل ٹیبل پر پٹکتے ہوئے وہ پر اعتماد انداز میں بولا۔ اس کی بات پر مقابل کے لبوں پر ایک جاندار مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اور اگر میں تمہیں یہ کلب نہ دوں تو؟ چیئر چھوڑ کر کھڑا ہوتا وہ اطمینان سے بولا۔ اس بار عالم نے سر تا پیر اسے گھورا تھا۔ تو تم یہاں کے مالک ہو؟ عالم نے اسی انداز میں پوچھا۔ اس کے سوال پر وہ دھیرے سے ہنسا۔ تم لوگوں سے ہی سنا ہے کہ مالک اللہ کی ذات ہے۔ ہاں، یہ ٹھکانہ میرے نام پر ہے، اس نے ہنسی روکتے ہوئے کہا۔ اس کے غیر مبہم سے جواب پر عالم نے کچھ نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ خیر تم بتاؤ، تمہیں یہ حرام حلال کی اتنی تمیز کس نے سکھائی؟ مطلب تمہیں کیسے؟ بار ٹیبل پر کونی جماتے ہوئے وہ مدھم راز ترانہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ کیونکہ میں سید ہوں، عالم نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کے جواب پر مقابل کی حیرت دیدنی تھی۔ حالانکہ مجھے لگا کہ تم مسلمان ہو، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ عالم کو اپنا چہرہ سلگتا ہوا سا محسوس ہوا۔ سید مسلمان ہی ہوتے ہیں، عالم نے رک رک کر بات مکمل کی۔ کیا تم نہیں جانتے؟ عالم نے مزید پوچھا۔ میں نہیں جانتا کیونکہ میں عیسائی ہوں اور میرا نام براک رائے ہے۔ جان کر اچھا لگا کہ تم مسلمان ہو، لیکن حیرت اس بات کی ہے کہ تم نے اپنا تعارف بطور سید کروایا۔ کیا تمہارے نزدیک سید ہونا مسلمان ہونے سے زیادہ باعث فخر ہے؟ براک نامی اس شخص نے مسکراتے لہجے میں کافی تلخ تماچا اس کے منہ پہ مارا تھا۔ میں بتا رہا ہوں کہ سید مسلمان ہی ہوتے ہیں، عالم نے اس بار چیئر چھوڑتے ہوئے جواب دیا۔ میں اس بات سے انکار نہیں کر رہا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ سید شاید یہ کوئی نسل یا فرقہ یا شاید ذات ہے۔ جو بھی ہے، یہ تعارف مسلمان ہونے سے بڑھ کر نہیں ہونا چاہیے، براک نے سر اسبات میں ہلاتے ہوئے کہا۔ تم ایک الجھی ہوئی بات کر رہے ہو، عالم نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ یقیناً سلجھی ہوئی ہے۔ دیکھو نا، اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ تم یسوع مسیح کے راستے پر کیوں چلتے ہو تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں کیتھولک ہوں، میں یہ کہوں گا کہ میں عیسائی ہوں۔ سمپل۔ تمہارا خود کو سید کہنا مجھے عجیب لگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا سید تمہارے دین کی مکمل طور پر پیروی کرتے ہیں؟ اس کے سوال کسی بھی طرح کمزور نہیں تھے۔ عالم لاجواب ہوا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر مسلمان اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ ہر مسلمان پر یہ فرض ہے، عالم نے اس بار بنا توقف کے جواب دیا۔ پھر تمہیں خود کو سید نہیں، فخر سے مسلمان کہنا چاہیے تھا۔ ایک غیر مسلم بہت آسان لفظوں میں اسے سکھا رہا تھا کہ اس کے دین میں ذات اور نسل کی کیا اوقات ہے۔ آج پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ وہ خود اپنے آپ میں نسلی تعصب کا شکار ہے۔ عالم نے ہاتھ بڑھا کر اس کے کندھے کو تھپکا۔ مجھے حیرت ہے کہ تم اب تک عیسائی کیوں ہو؟ عالم نے ہولے سے مسکرا کر کہا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ میں عیسائی ہوں کیونکہ میں بطور عیسائی پیدا ہوا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ میں بطور عیسائی نہ مروں۔ براک نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، پھر پلٹ گیا۔ مجھ سے دوستی کرو گے؟ جانے کیوں اس کے لبوں سے پھسل گیا۔ اس کی پیشکش پر براک اس کی جانب گھوما۔ یہ میری خوش نصیبی ہوگی، اس نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہا تو عالم کے لبوں پر ایک نرم مسکراہٹ دوڑ گئی۔ صبح کی روشنی چار سو پھیلتی چلی جا رہی تھی۔ سفید آسمان پر نارنجی کرنیں عجب نور بکھیر رہی تھیں۔ پرندے اپنے گھونسلوں سے نکل کر درختوں کی شاخوں پر بیٹھے آپس میں چہ مگویاں کر رہے تھے۔ ایسے میں ہولے ہولے چلتی ہوا، صبح کی ہوا حویلی کے دریچوں میں لٹکتے پردوں کو چھیڑ رہی تھی۔ وہیں ایک جانب وہ دروازے سے ٹیک لگائی کھڑی بلند و بالا آسمان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ملازمین اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو چکے تھے۔ سندل بیگم معمول کے مطابق اپنے کمرے میں آرام فرما رہی تھی، جبکہ نازیہ بیگم آج پھر سے سیدہ بی بی کی خیریت دریافت کرنے نماز فجر کے بعد ہی چھوٹی حویلی چلی گئی تھی۔ وہ تنے تنہا اپنی سوچوں میں گم نظر آ رہی تھی۔ چند لمحے یوں ہی سرک گئے۔ اچانک آہٹ پر وہ چونک اٹھیں۔ پلٹ کر آنے والی شخصیت کو دیکھا تھا۔ تم یہاں کھڑی ہو اور میں پوری حویلی میں تمہیں تلاش کر رہا تھا۔ ولید شاہ کی مدھم آواز پر وہ نظریں جھکا کر مسکرا دیں۔
میں خود کو تلاش رہی تھی، جب نہ پا سکی تو یہاں آ گئی۔ فرش کو دیکھتے ہوئے وہ سادہ سے انداز میں گویا ہوئی، خود کو تلاشنا چاہتی ہو تو میری آنکھوں میں دیکھ لو ذرا، ایک بار، دو بار، بار بار۔ اگر پا نہ سکی تو ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لوں گا۔ ہاتھ بڑھا کر اسے بازوؤں سے تھامتا وہ ٹہر ٹہر کر سنجیدہ لہجے میں بول رہے تھے۔ زہرا نے تڑپ کر ان کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ خدا کا واسطہ ہے ایسی بات مت کیا کریں۔ وہ ملتجی ہوئی تو ولید شاہ کے لب مسکرا دیے۔ تمہاری آنکھوں میں جب جب اپنے لیے محبت دیکھتا ہوں تو شدت سے خیال آتا ہے کہ کیا میں اس کے قابل بھی تھا؟ جو زیادتی میں نے تمہارے ساتھ کی تھی، کسی اور کے ساتھ کرتا تو شاید در در کی خاک چھان رہا ہوتا، لیکن تم نے اور تمہاری محبت نے مجھے در بدر ہونے سے بچا لیا زہرا۔ نرم لہجے میں بولتے ہوئے انہوں نے زہرا کے ہاتھ تھام لیے۔ زہرا کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ جو زیادتی آپ نے میرے ساتھ کی تھی، اگر کسی اور نے کی ہوتی تو اس کا تو معلوم نہیں، لیکن میں ضرور اس بے رحم زمانے کی ٹھوکریں کھا رہی ہوتی سرکار۔ آپ نے مجھے بکھیر کر سمیٹ تو لیا نا، میرے دل کو بس اسی لیے اللہ نے موم کر دیا، پھر یہ آپ کے لیے کبھی پتھر نہیں ہو سکا۔ نظریں اٹھا کر ان کی جانب دیکھتی وہ بولی تو ان کی آواز بھر آ گئی، تمہارا اور میرا معاملہ تو کب کا حل ہو گیا، لیکن یہ سب جو ہو رہا ہے اسے سہتے ہوئے مجھے یہ احساس ہونے لگا ہے کہ شاید میرے اور اللہ کے مابین جو معاملہ ہے وہ نہیں سنورا، سب بگڑ گیا ہے زہرا۔ یوں لگتا ہے جیسے اس نے مجھے معاف نہیں کیا۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے ولید شاہ نے بھی نظریں جھکا لیں۔ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ وہ تو غفور الرحیم ہے، کہتا ہے کہ زمین سے آسمان تلک گناہوں کا پہاڑ بنا لاؤ، توبہ کرنے پر معاف کر دے گا۔ اس نے بخشش کا وعدہ کیا ہے سرکار، وہ کیوں آپ کو معاف نہیں کرے گا؟ ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتی وہ انہیں سمجھانے والے انداز میں بولی، آپ نے گناہ کیا لیکن شیطان کی مانند اس پر ڈٹے نہیں رہے، بلکہ آپ نے تو توبہ کی، اور مومن کی مانند توبہ پر قائم رہے ہیں آپ۔ پھر کیوں مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے، ایسا مت کریں۔ وہ مزید بولیں تو ولید شاہ کچھ پل انہیں دیکھتے رہے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ صحیح تو کہہ رہی ہوں، کہتے ہوئے اس بار وہ مسکرائیں تو ولید شاہ ہولے سے مسکرا دیے۔ محبوب ترین بیوی اگر نیک بھی ہو تو مرد کے ہر زخم کا علاج ہوتی ہے، دھیمے لہجے میں کہتے وہ انہیں مکمل کر گئے تھے۔ آپ مجھے ہر بار معتبر کر دیتے ہیں، زہرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ولید شاہ نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ میں بھائی سرکار کے ساتھ کراچی جا رہا ہوں، 2 دن میں آ جاؤں گا انشاءاللہ، ولید نے کہا تو زہرا نے اسبات میں سر ہلایا۔ خیر سے جائیں، زہرا نے ہمیشہ کی طرح دعا دی تھی۔ اپنا اور مہر کا خیال رکھنا، وہ تاکید کرنا نہیں بھولے تھے۔ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کچھ تکی سی لگ رہی ہو۔ وہ کچن میں سلیب کے پاس کھڑی بے دلی سے سیب کاٹ رہی تھی جب وہیں سبحانی کے لیے ناشتہ بناتی نازیہ بیگم نے اسے مخاطب کیا۔ اس نے گردن گھما کر ان کی طرف دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں، بس نیند پوری نہیں ہوئی، مہربا نے لاپرواہی سے کہا۔ لاؤ میں کاٹ دیتی ہوں، تم بیٹھ جاؤ۔ فرائنگ پین میں سے انڈا نکال کر پلیٹ میں رکھتی وہ نرمی سے بولی۔ نہیں میں کاٹ لوں گی، آپ رہنے دیں۔ انہیں ہاتھ بڑھاتا دیکھ وہ فوراً بولی، کوئی بات نہیں، کہہ رہی ہوں نا، لاؤ میں کاٹ دیتی ہوں، تم بیٹھو۔ اس کے ہاتھ سے زبردستی چھری لیتی وہ نرمی سے بولی۔ مہربا جس کے ہاتھ پہلے ہی بے جان ہو رہے تھے اپنا سر تھامتی چیئر گھسیٹ کے بیٹھ گئی۔ تم نے ناشتہ نہیں کیا نا؟ اس کا چہرہ تشویشناک نظروں سے دیکھتی وہ سنجیدگی سے بولی۔ مہربا نے نفی میں سر ہلایا۔ اتنے میں بالی اندر آ گئی۔ ارے بی بی سرکار آپ کیوں کر رہی ہیں؟ لائے میں کر دوں؟ وہ فوراً آگے بڑھی تھی۔ رہنے دو تم، بس 2 چائے مگ میں نکال کر سبحانی کو ناشتہ دے آؤ۔ چولہے پر پکتی چائے کی طرف اشارہ کرتی وہ بولی تو بالی نے سر اسبات میں ہلا دیا۔ بہت بری بات ہے مہر، تم اپنا خیال بالکل نہیں رکھ رہی، ایسی حالت میں لاپرواہی بڑے نقصان کا سبب بن جاتی ہے۔ اس کے گزشتہ تلخ رویوں کو بلائے وہ اس سے نرمی سے بات کر رہی تھی۔ میں نے رکھنا ہے اپنا خیال؟ یہ تو آپ کے سپوت کو چاہیے کہ میرا خیال رکھے، لیکن وہ تو اوندھے منہ پڑا سو رہا ہے۔ اسے آج منصب کا یوں دن چڑھے تک سونا ایک آنکھ نہیں بھایا تھا، اسی لیے منہ بسور کر بول پڑی۔ وہ روزانہ اسے اپنے ہاتھ سے ناشتہ کروایا کرتا تھا، خاص طور پر جب سے اسے مہرما کی پریگننسی کی بابت معلوم ہوا تھا۔ وہ اس کی ڈائٹ کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کر رہا تھا، لیکن اس کی آج کی لاپرواہی اسے خوب کھلی تھی۔ ہیں؟ پوچھا نہیں وہ ابھی تک؟ وہ کچھ حیران ہوئی تھی۔ نہیں،
اس نے یک لفظی جواب دے کر سیب کی کاش منہ میں رکھی۔ تو میری جان اسے جگا دیتی نا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا اس کی؟ جاگنگ کے لیے اٹھا تھا آج؟ وہ یکدم اس کی فکر میں کئی سوال کر گئی۔ نہیں، صبح سے ہی سو رہا ہے، مہرمہ نے فوراً کہا۔ اللہ خیر، میرے بچے کی طبیعت تو صحیح ہے نا؟ میں دیکھ کے آتی ہوں۔ وہ چھری وہیں رکھ کر وہاں سے نکل گئی۔ مہرمہ وہیں بیٹھے بیٹھے سیب کھاتی رہی۔ اچانک ہی باہر کہیں شور سا پڑ گیا۔ ان سے ملازمین کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں، لان سے۔ مہرمہ دوپٹہ سنبھالتی فوراً اٹھی اور کچن سے باہر نکل آئی۔ اس نے سندل بیگم کو اندرونی دروازے کی طرف بڑھتے دیکھا۔ مہرمہ نے ان کی تقلید کی تھی۔ کیا مسئلہ ہے محمد بخش؟ یہ کون رو رہا ہے؟ انہوں نے دروازے کے باہر کھڑے ملازم کو مخاطب کیا۔ مرشد بی بی، یہ گوٹ سے مریدنی آئی ہے، اس کی گزارش سن لیں جی، اس نے معدب انداز میں کہا۔ بی بی، مرشد بی بی میری مدد کریں، پیر خرم زیدی کا بیٹا میری بیٹی اٹھا کر لے گیا ہے جی۔ ایک روتی ہوئی عورت اجازت ملتے ہی فوراً سامنے آئی تھی۔ ہاتھ سندل بیگم کے سامنے جوڑ دیے مہرمہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا اول فال بک رہی ہو؟ جانتی بھی ہو کس کے بارے میں بات کر رہی ہو تم؟ سندل بیگم اسے گھورتی سخت لہجے میں بولی۔ خرم زیدی سید ذوالفقار عالم شاہ کے چچا زاد بھائی کا بیٹا تھا۔ یہ الزام اگر سچ ہوتا تو ان کی نسل کے لیے بہت بڑی بدنامی کی وجہ بن سکتا تھا۔ مجھے میرے سونے اللہ رسول کی قسم ہے بی بی، وہ میری آنکھوں کے سامنے میری بیٹی کو لے کر گیا ہے۔ میں تجھے اپنی بچی کے ساتھ اس کے باپ کو کھانا دینے ڈیرے تک جا رہی تھی۔ بری طرح روتی وہ بمشکل بولی۔ بڑے سرکار سے ملنے دے مجھے، ان سے کہیں کہ میری بچی کو بچا لیں۔ شام پڑ گئی تو بات پھیل جائے گی، میں کسی کو منہ دکھانے کی قابل نہیں رہوں گی جی، کچھ کریں۔ وہ رو رو کر منت سماجت کر رہی تھی۔ مہرمہ کی آنکھوں میں ماضی گھوم گیا، دل میں ہونک سی اٹھی۔ وہ بے اختیار دیوار سے جا لگی۔ بابا سرکار کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے خاتون، اور وقار سائیں بڑے شہر گئے ہیں، میں انہیں فون کر دیتی ہوں، وہ اپنے بندے بھیج دیں گے، تم اب جاؤ۔ دروازہ بند کرنے کا اشارہ کرتی وہ کرخ لہجے میں بولی۔ محمد بخش نے دروازہ بند کر دیا۔ بی بی، یہ ظلم نہ کریں جی، آپ کے تین وارث ہیں، کسی ایک کو بھیج دیں، رحم کریں، میری بچی کو بچا لیں۔ بند دروازے کے پیچھے سے اس کی بھیگی ہوئی چیخیں اندر آ رہی تھیں۔ پلٹنے پر ان کی نظر مہرباں پر پڑی تو اسے گھورا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ کاٹ دار لہجے میں بولی۔ آپ نے اسے واپس کیوں بھیجا ہے؟ منصب یا سبحانی سے کہیں اپنے آدمیوں کو لے کر اس عورت کی مدد کو جائیں۔ ان کے سخت لہجے کی پرواہ کیے بنا وہ جلدی سے بولی۔ منصب کو بخار ہو رہا ہے، تپ رہا ہے میرا بچہ، تمہیں تو ہوش ہے نہیں؟ اس حال میں اسے وہاں بھیج دوں، اور وہاں کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا تو نقصان تو میرے بچے کی جان کا ہوگا، تمہارا کیا جائے گا؟ وہ اسے بری طرح جھڑکتی اچھی خاصی عزت افزائی کر گئی تھی۔ مہرمہ نے تعصب زدہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ اللہ نے آپ کو بیٹی نہیں دی نا، شاید اسی لیے نہیں دی کہ آپ اس قابل ہی نہیں دی، زہر کن لہجے میں کہتی وہ ان کے پاس سے گزر گئی۔ اے لڑکی، کیا بکواس کی ہے تو نے؟ جرت کیسے ہوئی؟ وہ اسے نوچنے کو اس کے پیچھے لگ گئی جب سامنے سے آتی نازیہ بیگم درمیان میں آئی تھی۔ اپنی حد میں رہو سندل، مہرمہ نے انہیں کہتے سنا تھا۔ حدود اسے بتائیں جو مجھ سے بدتمیزی کر کے گئی ہے، سندل بیگم نے لوہے کے چنے چباتے ہوئے کہا۔ مہرمہ نظر انداز کرتی کمرے میں آ گئی۔ اس کی ٹانگیں باقاعدہ کانپ رہی تھیں۔ دروازہ دھاڑ کی آواز سے کھول کر اندر آئی تو اسے ہنوز بیڈ پر محو استراحت پایا۔ وہ سرت سے اس کی جانب لپکی۔ منصب شاہ، اس کے قریب پہنچتی وہ اسے پکار بیٹھی، لیکن مقابل پر اثر نہیں ہوا تھا، مجبوراً اسے منصب کو ہلانا پڑا۔ منصب عالم شاہ، پلیز اٹھو۔ اس نے اپنے نازک ہاتھوں سے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ کسمسایا، پلکوں میں جنبش سی ہوئی تھی۔ اٹھو، آنکھیں کھولو۔ مہرمہ نے اس کا رخسار تھپتھپایا، اس کا چہرہ بخار کی حدت سے دہک رہا تھا۔ منصب نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی اور اد کھلی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اسے یوں اپنے قریب بیٹھے دیکھ وہ کچھ بے یقین سا ہوا۔ رخسار پر محسوس ہوتی اس کے سر دھات کی ٹھنڈک منصب کے حواس بیدار کر گئی تھی۔ ماہی، کیا ہوا ہے؟ اس کے لب دھیرے سے ہلے۔ مہرمہ کی بھیگی آنکھوں سے آنسو بہت آہستگی سے ٹوٹے تھے۔ پلیز اٹھو اور اسے بچاؤ۔ اس کی شرٹ سینے کے پاس سے مٹھیوں میں جکڑتی وہ روتے ہوئے بولی۔ اسے روتا دیکھ وہ پریشان ہو گیا۔ ہمتیں جمع کر کے قدرے سیدھا ہوتا اٹھ بیٹھا۔ کسے بچاؤں؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ بھاری ہوتی آواز میں بولا۔ میں نہیں جانتی کہ وہ کون ہے، لیکن وہ جو بھی ہے وہ میں ہوں۔ وہ برباد ہو جائے گی، بالکل میری طرح، اسے بچا لو۔ اس کا ہاتھ جھٹکتی وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ ویٹ اے منٹ، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ رکو تم، سنجیدگی سے کہتا وہ بیڈ سے اترا۔ پھر واش روم میں جا گھسا اور چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھپاکے مارے۔
منصب کو کمزوری محسوس ہو رہی تھی، لیکن اچھے سے سر جھٹکتا وہ واپس کمرے میں آیا تھا جہاں وہ پہلے ہی چکر کاٹ رہی تھی۔ اب بتاؤ کیا ہوا ہے، کس کی بات کر رہی ہو تم؟ اسے کندھوں سے تھامتا وہ نرمی سے بولا، میں نہیں جانتی کہ وہ کون ہے، لیکن اس لڑکی کی غریب ماں یہاں آئی تھی۔ اس وقت وہ لڑکی کسی خرم زیدی کے بیٹے کی قید میں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنائے، تم اس عورت کی بیٹی کو بچا لو پلیز۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی تقریباً چیختے ہوئے بولی تھی۔ منصب نے بے اختیار اس کا چہرہ تھام لیا۔ میں جا رہا ہوں، ابھی جا رہا ہوں، رونا بند کرو تم۔ اس کے آنسو صاف کرتا وہ بے تابانہ بولا، ہاں میں نہیں رو رہی، تم بس اس عورت کی بیٹی کو بچا لو، وہ اب بھی حویلی کے باہر رو رہی ہے۔ اس لڑکی کو اس اذیت سے بچا لو جس سے میں گزر رہی ہوں۔ اس عورت کو اولاد کے اس غم سے بچا لو جو میری اماں نے سہا ہے۔ وہ اس پر شدید بے چین تھی، بے تاب تھی، بے قرار تھی، اور منصب اس کی حالت بخوبی سمجھ بھی گیا تھا۔ اوکے میں ابھی جا رہا ہوں، لیکن میرے جانے کے بعد تم نہیں روگی، جلدی سے کہتا منصب پلٹا اور بیڈ سائڈ ٹیبل کی سیکنڈ ڈراور سے اپنی گن نکال لی۔ وہ اس وقت رف سے ٹراؤزر ٹی شرٹ میں ملبوس تھا، سو ایک ہاتھ میں گن جبکہ دوسرے میں اس کی کلائی پکڑے وہ کمرے سے نکل آیا۔ ناشتہ کیا ہے تم نے؟ تیز تیز قدم اٹھاتا وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ مہرماں اس وقت جواب دینے کی حالت میں نہیں تھی۔ اماں اماں لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس نے نازیہ بیگم کو پکارا۔ وہ فوراً کچن سے نکل آئیں۔ اگر اس نے ناشتہ نہیں کیا تو اسے ناشتہ کروائیں اور مجھے بتائیں گے کس عورت کی بات کر رہی ہے۔ احمد زیدی نے کس کی بیٹی کو اغوا کیا ہے؟ ان کی طرف دیکھتا وہ سنجیدگی سے استفسار کر رہا تھا۔ مجھے تو خود ابھی معلوم ہوا ہے، ہمارے ڈیرے پر کام کرنے والے کسی مزاری کی بیٹی ہے، نازیہ بیگم نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ منصب کی بھویں تن گئی۔ میں اس کا حشر بگاڑ دوں گا، وہ سرد لہجے میں گرایا۔ منصب تم مت جاؤ میرے چاند، تمہارے بابا شہر گئے ہیں، ان کی اجازت کے بغیر تمہیں وہاں نہیں جانا چاہیے۔ خدا نہ کرے کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو ایسی دشمنی پڑ جائے گی جو ہماری نسلیں ختم کر دے گی، لیکن خود ختم نہیں ہوگی۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے وہ پریشان زدہ سی بولی، یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ اماں؟ میں کسی معصوم لڑکی کو برباد ہو جانے دوں جبکہ وہ ہمارے ملازمین میں سے ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ ان کی جانب سنجیدہ نظروں سے دیکھتا وہ مضبوط لہجے میں بولا، خبردار، کوئی تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، تم نہیں جاؤ گے۔ سندل بیگم وہاں آتی چلائیں۔ مہرماں کا دل بیٹھنے لگا۔ میں فی الحال جا رہا ہوں، آپ سے آ کر بحث کروں گا۔ وہ انسنی کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ منصب رک جاؤ، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ سندل بیگم اس کے پیچھے بھاگی لیکن وہ دروازے کی دہلیز پار کر گیا۔ غصے سے بری طرح کھولتی وہ اندر واپس آئی تھی۔ جائن، تو نے پریشان کیا ہے نا میرے بیٹے کو، تیری تو آج میں زبان کھینچ لوں گی۔ مہرماں کو دیکھتے ہی وہ اس کی طرف آئیں۔ وہ جو پہلے ہی بے دم سی ہو رہی تھی انہیں اپنی طرف آتا دیکھ حواس گنواتی چلی گئی۔ مہر، سیڑھیاں اترتی زہرا نے بے تابانہ اسے پکارا تھا۔ وہ زمین بوس ہو چکی تھی۔ وہ راکنگ چیئر پر بیٹھا مکمل توجہ سے اپنے سامنے کھلے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو گھور رہا تھا۔ مضبوط انگلیاں لیپ ٹاپ کی کیز سے کھیل رہی تھی۔ شیشے کی دیواروں سے آتی سورج کی خوشگوار روشنی چھن سے اندر آتی سیدھا اس کے سامنے رکھی شیشے کی میز پہ پڑ رہی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں گہری سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ اچانک اس کا موبائل شور مچانے لگا تو اس نے ایک لاپرواہ نظر فون کی اسکرین پر ڈالی۔ مخصوص نمبر سے کال آتے دیکھ اس نے کال ریسیو کر کے فون کان سے لگا لیا۔ سائیں آپ کا کام ہو گیا۔ دوسری جانب حسب توقع جواب سن کر بدر کے لبوں پر ایک فتح یاب مسکراہٹ بکھر گئی۔ گڈ، اپنی رقم تپڑ سے وصول کر لو، سنجیدگی سے کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ اب میں یعنی سردار بدر لگاری آرام سے بیٹھ کر وقت کا پانسا پلٹتے ہوئے دیکھوں گا۔ راکنگ چیئر کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے بدر مدھم آواز میں بولا۔ تیسری انگلی میں چمکتا یاقوت اس کے ہاتھ کے انگوٹھے کی حرکت سے گھوم رہا تھا۔ وہ ابھی فریش ہو کر واش روم سے نکلا ہی تھا کہ شور کرتے موبائل نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ عالم نے تولیہ بیڈ پر اچھالا اور ڈریسنگ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھا لیا۔ کال ریسیو کر کے فون کان سے لگایا تھا۔ ہیلو، جی عالم بات کر رہا ہوں بڑے ماموں۔ اس نے کچھ الجھن زدہ سے انداز میں جواب دیا کہ دوسری جانب وہ شاید رو رہے تھے۔ پھر جو خبر اسے ملی تھی اس نے عالم کے ہوش اڑا دیے تھے۔ واٹ؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ ہوا کب اور کیسے؟ وہ حقیقتاً پریشان ہو گیا تھا۔ دل عجیب حالت کا شکار ہوا تھا۔ دوسری جانب وہ اسے تفصیل بتا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں ماما کو انفارم کر دیتا ہوں، اس نے شکست خوردہ سے لہجے میں کہہ کر کال کاٹ دی۔ کچھ پل بے یقینی کسی کیفیت میں یوں ہی کھڑے کھڑے وہ خود کو مضبوط کرتا رہا۔ پھر لب بھینچتا وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ لیونگ روم میں ہی ملازمائیں اور ایک نرس آپس میں بات چیت کر رہی تھی۔ اپنی بیوی کا خیال رکھنا،
توجہ میں کوئی کمی نہ آنے پائے۔ انہیں مخصوص ہدایت کرتا وہ فلیٹ سے نکل آیا۔ زندہ نہیں چھوڑوں گا تمہیں، سرخ پڑتی آنکھوں کو مسلتا وہ بڑبڑایا۔ گاڑی سٹارٹ کر کے اس نے ایک مخصوص راستے پر ڈال دی، وہ راستہ جو سردار بدر لغاری کے آفس کی شاندار عمارت تک جاتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے گارڈز اسے بدر تک پہنچنے دیں گے یا نہیں۔ وہ صرف اتنا جانتا تھا کہ اسے ہر صورت اس شخص تک پہنچنا ہے۔ سرسبز لان کی سطح پر پڑتی سورج کی خوشنما روشنی گھاس کی رنگت نکھار رہی تھی۔ آسمان روشن تھا اور فضا پرسکون۔ وہ بازو لپیٹے چھت پر کھڑی لان کا ہی جائزہ لے رہی تھی کہ تبھی فارم ہاؤس کا مرکزی پھاٹک کھلتا نظر آیا۔ علیشہ کو کچھ حیرت ہوئی کیونکہ وہ ابھی چند گھنٹے پہلے ہی تو کراچی کے لیے نکلا تھا۔ یوں ایک ہی دن میں اس کا واپس آ جانا؟ علیشہ نے باقاعدہ جھک کر نیچے جھانکا۔ وہ گاڑی بدر کی نہیں تھی۔ علیشہ پلٹی اور نیچے جاتی سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ ابھی فرسٹ فلور پر ہی پہنچی تھی کہ شاہدہ بھاگتی ہوئی اس تک آئی۔ کیا ہوا شاہدہ؟ یہ باہر کون آیا ہے؟ اس نے شاہدہ سے پوچھا۔ بی بی آپ آئیں میرے ساتھ۔ اس کا ہاتھ پکڑتی وہ اسے اسی فلور پر بنے آخری کمرے کی طرف لے جانے لگی۔ بتاؤ گی کچھ کہ ہوا کیا ہے؟ اپنا ہاتھ چھڑواتی علیشہ نے اس بار غصے سے پوچھا۔ بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے جی، گاؤں سے بڑی بی بی آئی ہیں، انہوں نے آپ کو یہاں دیکھ لیا تو غضب ہو جائے گا۔ وہ پھولی سانسوں سمیت بولی۔ اس کی بات سن کر علیشہ کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ تو رودابہ لغاری آئی ہے؟ پوچھتے ہوئے اس کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ بالکل، مجھے رودابہ شمس لغاری کہتے ہیں۔ سیڑھیوں کے دہانے پر کھڑی وہ عورت پرغرور انداز میں بولی۔ آنکھوں میں علیشہ کے لیے نفرت واضح تھی۔ اس کے پیچھے ہی اس کی خاص ملازمائیں کھڑی تھیں جو ملازمائیں کم اور اپنی بھاری بھرکم جسامت کے باعث گارڈ زیادہ لگ رہی تھیں۔ علیشہ نے شاہدہ کے ہاتھ سے اپنی کلائی کھینچ لی۔ میں جانتی ہوں، لیکن شاید آپ نہیں جانتی کہ میں علیشہ بدر لغاری ہوں۔ کندھے پر جھولتا دوپٹہ درست کرتی وہ دل جلانے والے انداز میں بولی۔ تو رودابہ لغاری کی آنکھیں جل اٹھیں۔ تو وہی بدبخت ہے جس کی وجہ سے میرا بیٹا اپنی جان سے چلا گیا۔ علیشہ کی جانب لپکتی وہ خونخوار لہجے میں گرائیں۔ نہ صرف بیٹا بلکہ تمہارا شوہر بھی میرے لیے اپنے دل سے ہاتھ دھو چکا ہے۔ اس کا دل یہاں میری مٹھی میں ہے۔ رودابہ لغاری کو سلگانے کے لیے وہ اپنی ہتھیلی آگے کر کے بولی۔ میں تیرا یہ ہاتھ توڑ دوں گی لڑکی۔ اس نے حلق کے بل چلاتے ہوئے علیشہ کی کلائی پکڑ کر مروڑ دی۔ بڑی بیوی رک جائیں، یہ نہ کریں ورنہ سردار سائیں خفا ہو جائیں گے۔ شاہدہ نے آگے بڑھ کر علیشہ کو رودابہ لغاری کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے گزارش کی۔ ہٹ تو پرے نمک حرام، تیری ماں میرے ٹکڑوں پر پلتے پلتے مر گئی اور تو نے مجھ سے ہی دغا کیا۔ اس سپولی کی چاکری کرتی پھر رہی ہے بے غیرت۔ علیشہ کی کلائی اپنے ہاتھ میں جکڑے کھڑی وہ شاہدہ پر برہم ہوئی۔ تبھی علیشہ نے اس کی بھٹکی ہوئی توجہ کا فائدہ اٹھا کر کونی اس کے پیٹ میں ماری۔ وہ پسلیوں پر ہاتھ رکھتی بلبلا اٹھی۔ نتیجتاً رودابہ کی ملازماؤں نے علیشہ کی طرف پیش قدمی کی تھی۔ ایک نے آگے بڑھ کر اس کے بال مٹھی میں جکڑ لیے تو دوسری نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر پشت سے لگا دیے۔ علیشہ مچل اٹھی۔ تیری یہ جرت کہ ہماری بیوی پر ہاتھ اٹھائے؟ اس کے بالوں کو جھٹکا دیتی ایک ملازمہ بھنکاری۔ علیشہ کو لگا اس کے بال جڑوں سے الگ ہو جائیں گے۔ شاہدہ منہ پر ہاتھ رکھے پریشان سی کھڑی تھی۔ رودابہ نے دانت بھینچتے ہوئے اپنے پیٹ سے ہاتھ ہٹایا، پھر آگے بڑھی اور پے در پے علیشہ کے چہرے پر کئی تھپڑ مارے، اتنے کہ اس کی ناک سے خون رواں ہو گیا۔ بی بی یہ ظلم نہ کریں، سائیں آپ کو معاف نہیں کریں گے، شاہدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے چلائی۔ علیشہ کا دماغ سن ہو چکا تھا، وہ اس پل کچھ بھی کرنے کی حالت میں نہیں رہی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کی ڈائری کا ایک ایک پیج پڑھ لیا ہے۔ تو اسے بدصورت کہتی تھی نا، آج میں تجھے بدصورت بناؤں گی، پھر شمس لغاری تیرے چہرے پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ نفرت سے علیشہ کو دیکھتی وہ پھنکاری۔ علیشہ کی سرخ پڑ چکی آنکھوں میں نمی سی اتر آئی۔ وہ اس صفاک عورت کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ رشیدہ چاقو لے کر آ۔ اس کے بال پکڑے کھڑی ملازمہ کو مخاطب کرتی وہ علیشہ کے لال گلابی چہرے کو گھور رہی تھی۔ شاہدہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ رشیدہ نامی ملازمہ اس کے بال چھوڑ کر فوراً سیڑھیوں کی طرف بھاگی تاکہ کچن سے مطلوبہ چیز لا سکے۔ وہ کچن میں گم ہو چکی تو شاہدہ نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قریب ہی شیشے کی میز پر رکھا ڈیکوریشن پیس اٹھا کر علیشہ کے ہاتھ پکڑے کھڑی ملازمہ کے سر پر دے مارا۔ چلیں بی بی۔ وہ سر پر ہاتھ رکھتی پیچھے ہٹی تو شاہدہ چیخی۔ رودابہ لغاری یہ دیکھ کر علیشہ کی طرف لپکی۔ اس نے بھاگنے کی بجائے آگے بڑھ کر رودابہ کی گردن دبوچ لی۔ علیشہ لغاری آسان ہدف نہیں ہے بڈھی چڑیل، یہ یاد رکھنا،
اسے بری طرح پیچھے دھکا دیتی علیشہ گررائی۔ رشیدہ ہاتھ میں چاقو پکڑے واپس اوپر ہی آ رہی تھی۔ بی بی جلدی چلیں ورنہ یہ آپ کو مار دیں گی۔ رشیدہ کے پیچھے ہی اوپر کی طرف آتے ملازموں کو دیکھتی شاہدہ چیخی۔ وہ ملازم زمین پر گری رودابہ لگاری کے ساتھ ہی گاؤں سے آئے تھے۔ علیشہ ایک نفرت بڑی نگاہ اس پر ڈال کر شاہدہ کے پیچھے چلنے لگی۔ پکڑو اسے، آج اس لڑکی کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ رشیدہ کا سہارا لیتی وہ چلائی۔ علیشہ اور شاہدہ سرد سے بدر کے کمرے میں گھس کر دروازہ اندر سے لاک کر چکی تھی۔ اب کیا بنے گا؟ وہ گھٹیا عورت تو دروازہ توڑ دے۔ علیشہ نے باہر پڑتے شور کی آواز سے گھبرا کر کہا، میں جانتی ہوں کہ ہم جس بھی کمرے میں گھستے یہ لوگ اسی کمرے کا دروازہ توڑ دیتے، لیکن بی بی یہ سردار سائیں کا کمرہ ہے، اس کا دروازہ توڑوانے سے پہلے بڑی بی بی ایک بار ضرور سوچیں گی۔ شاہدہ نے چہرے پر آیا پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا، تمہارا موبائل کہاں ہے شاہدہ؟ علیشہ نے ناک سے نکلتے خون پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ شاہدہ نے فوراً اپنی جرسی کی جیب میں ہاتھ گھسایا۔ یہ رہا۔ اس نے فوراً کہا، اپنے سائیں کا نمبر ملاؤ فوراً۔ باہر کوئی دروازہ بجانے لگا۔ ابھی ملاتی ہوں، شاہدہ نے کہتے ہوئے کانٹیکٹ لسٹ نکال لی۔ علیشہ بے دم سی ہو کر بیڈ پر ڈھہ گئی۔ اپنا چہرہ اسے جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جس پر جا بجا رودابہ لگاری کی انگلیوں کے نشان تھے۔ دوسری سے تیسری بیل پر ہی کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ دروازہ دھڑا دھڑ پیٹا جا رہا تھا۔ ہیلو ہیلو سائیں، میں شاہدہ بول رہی ہوں جی، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ وہ جی، گاؤں سے بڑی بی بی ادھر آئی ہوئی ہیں، انہوں نے چھوٹی بی بی کو زخمی کر دیا ہے، ہم بڑی مشکلوں سے آپ کے کمرے تک آئے ہیں، اب بڑی بی بی کے ساتھ آئے گاؤں کے ملازم کمرے کا دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس نے ایک ہی سانس میں بدر کو تفصیل بتا دی تھی۔ علیشہ نے بیڈ سے اٹھ کر اس سے موبائل جھپٹ لیا۔ میری بات سنیں بدر لگاری، آپ کی بیوی ہوں میں، کوئی رکھیل نہیں جو میرے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ اپنی اس بڈھی بیوی کو کال کریں اور کہیے کہ حد میں رہے، ورنہ آج ہم دونوں میں سے کوئی ایک اپنی جان سے جائے گا۔ فون مضبوطی سے پکڑے وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی، علیشہ میری بات سنو۔ دوسری جانب وہ بے تابی سے بولا، لیکن علیشہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے کچھ نہیں سننا، اگر اگلے 20 منٹ میں آپ یہاں نہ آئی تو میں دروازہ کھول دوں گی۔ علیشہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ تم دروازہ نہیں کھولو گی، وہ دوسری جانب سے چلایا۔ وہ دروازہ کوئی نہیں توڑ سکتا، تم انتظار کرو، میں مدد بھیج رہا ہوں۔ بدر نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہا، اگر آپ کے بیکار ملازم میری حفاظت کرنے کے قابل ہوتے تو اس وقت میرا یہ حال نہ ہوتا، آپ خود آئیں ورنہ میں دروازہ کھول دوں گی، قطعیت بڑے انداز میں کہہ کر علیشہ نے کال کاٹ دی۔ آنسو بہت آہستگی سے آنکھوں سے بہتے چلے گئے۔ اس نے موبائل آف کر کے بیڈ پر اچھال دیا۔ یہ آپ نے کیا کیا بی بی؟ 20 منٹ میں سائیں کا یہاں آنا ممکن نہیں ہے، شاہدہ نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ تو پھر میں مر جاؤں گی، علیشہ نے روتے ہوئے کہا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے آدمی کہاں چلے گئے ہیں، سائیں سب کی کھالیں ادھیڑ ڈالیں گے، ماتھے پر ہاتھ مارتی شاہدہ نے کہا۔ علیشہ خاموشی سے آنسو بہاتی بیڈ پر لیٹ گئی۔ دروازہ زور و شور سے پیٹا جا رہا تھا۔ اس وقت زیدیوں کے ڈیرے پر جانا مناسب نہیں ہے سرکار، اللہ نہ کرے کوئی جانی نقصان ہو گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، گاڑی ڈرائیو کرتے ملازم نے کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ایک کے بعد دیگرے 6 جیپیں تیز رفتاری سے چلتی سڑک پر دھول اڑاتی جا رہی تھیں۔ منصب کی گاڑی ان سب سے آگے تھی۔ میں خود دیکھ لوں گا، اس نے سنجیدگی سے کہا، ساتھ ہی وقار شاہ کا نمبر ملایا تھا۔ انہیں سلام کرنے کے فوراً بعد اس نے انہیں معاملے کی نوعیت سے آگاہ کیا تھا۔ ٹھیک کیا تم نے، جتنی جلدی ہو سکے وہاں پہنچو اور اس بچی کی حفاظت کرو۔ وقار شاہ کا جواب منصب کی توقع کے عین مطابق تھا۔ عمر زیدی کا ڈیرا قریب ہی تھا۔ منصب دل ہی دل میں اس لڑکی کی خیریت کی دعا مانگ رہا تھا۔ ڈرائیور نے ہارن بجانا شروع کر دیا تھا۔ ڈیرے کے پھاٹک پر پہرا دیتے چوکیدار چوکنا ہو گئے۔ منصب کے پیچھے آتی جیپوں میں سوار اسلحہ بردار ملازم چلتی جیپ میں ہی کھڑے ہو کر ان چوکیداروں پر بندوقیں تان چکے تھے۔ دروازے کھول دو، وہاں لمحے میں چیخو پکار مچ گئی۔ چوکیداروں کو مجبوراً گیٹ کھولنا پڑا۔ سرخ پتریلی روش پر چڑھتی سیاہ پراڈو کے پیچھے اندر داخل ہوتی جیپوں نے وہاں پہرا دیتے ملازمین کے اوسان خطا کر دیے تھے۔ گاڑی رکتے ہی منصب باہر نکل آیا۔ 2 قدم چل کر آگے بڑھا ہی تھا کہ دھڑام سے کوئی وجود اس کے سامنے آ گرا۔ سر سے نکلتا خون بہت تیزی سے فرش کو رنگین کر گیا۔ معصوم آنکھوں کی روشنی دھیرے دھیرے گل ہوتی چلی گئی۔ منصب نے بے یقینی سے اس 13-14 سال کی بچی کے بے جان ہوتے وجود کی طرف دیکھا، پھر سر اونچا کر کے اوپر دیکھا۔ تیسری منزل سے نیچے جھانکتا وہ لڑکا عمر زیدی کا اکلوتا سپوت احمر زیدی تھا۔ منصب کی کنپٹیاں سلگ اٹھی۔ اسے پکڑ لاؤ، اپنے آدمیوں کو دیکھتا منصب دھاڑا، جو حکم سرکار۔ وہ فوراً اندرونی عمارت کی جانب بھاگے تھے۔
منصب جھکا اور لب بھینچتے ہوئے اس بچی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ منصب کا ہاتھ لرز اٹھا۔ اس کی آسمان کی جانب لگ چکی بے نور آنکھیں اس کے بے جان ہو جانے کی گواہی دے رہی تھی۔ بے بسی سے پھڑپڑاتے دل کو سنبھالتے ہوئے اس نے اپنی جیکٹ اتاری اور اس کے وجود کو ڈھانپ دیا جو دوپٹے سے مبرہ تھا۔ اس کے آدمی احمر زیدی کو دبوچ چکے تھے۔ یہ میں نے نہیں کیا، میرے یقین کرے منصب بھائی۔ اس کے آدمیوں کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتا 20 سالہ احمر پریشانی کے عالم میں چلایا، بکواس بند کرو، تمہاری قسمت کا فیصلہ تو اب بابا سرکار کریں گے۔ اشتعال امیز لہجے میں بولتا وہ احمر زیدی کے ہوش ٹھکانے لگا گیا تھا۔ میں قسم کھانے کو تیار ہوں، یہ لڑکی خود وہاں سے کودی ہے، میں تو بس اسے اپنی صفائی دینے کی کوشش کرتا۔ وہ ہکلا گیا۔ منصب نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان جکڑ لیا۔ اگر یہ خود کودی ہے تب بھی اس کی موت کے ذمہ دار تم ہو احمر زیدی، اسے خوف زدہ کرنے والے تم ہو، صرف تم۔ اس کے منہ پر مکہ مارتا وہ چلایا، ایک مظلوم کی جان لی ہے تم نے، اس کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کی گردن دبوچتا وہ ہنوز چیخ رہا تھا، تبھی اس کی پشت سے کوئی زوردار آواز میں گرجا تھا، میرے بیٹے کو چھوڑ دو منصب شاہ، اپنے ہاتھ پیچھے ہٹاؤ۔ ہاتھ میں ریوالور پکڑے وہ کوئی اور نہیں عمر زیدی تھا۔ منصب نے احمر کی گردن سے ہاتھ ہٹا کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کے آدمی بہت تیزی سے پھیلتے منصب اور اس کے آدمیوں پر گن تان چکے تھے۔ تمہارے بیٹے کی گردن میرے ہاتھوں سے تبھی آزاد ہوگی جب اس کے گرد رسی کا پھندا کسا جائے گا زیدی۔ احمر زیدی کا گریبان مٹھی میں جکڑے کھڑا وہ عمر زیدی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اپنی اور اپنی اولاد کی طرف اٹھنے والے ہاتھ مجھے بخوبی کاٹنے آتے ہیں منصب شاہ، فوراً ہاتھ ہٹاؤ ورنہ یہاں خون خرابہ ہو جائے گا۔ منصب کے وجی چہرے کو نفرت سے گھورتا وہ کاٹ تار لہجے میں بولا تھا۔ اس کی دھمکی پر منصب نے لب بھینچ لیے، میں ابھی اور اسی وقت تمہاری ان گندی نظروں کے سامنے سے تمہارے بیٹے کو لے جاؤں گا زیدی۔ عمر زیدی کی جانب دیکھتا وہ مضبوط لہجے میں گویا ہوا، پھر احمر زیدی کا گریبان چھوڑا اور اطراف میں دیکھا، تم میں سے جس میں ہمت ہے وہ مجھ پر گولی چلائے، مجھے سید وقار عالم شاہ کے وارث سید منصب عالم شاہ کو روک کر دکھائے۔ ہمت ہے، اگر جرت ہے تو اکھاڑ لو جو اکھاڑ سکتے ہو۔ ایک ایک کی طرف للکارنے والی نظروں سے دیکھتا وہ پورے اعتماد سے بولا تھا، پھر پلٹا اور دوبارہ اس لڑکے کا گریبان پکڑ کر اسے گھسیٹا، بچی کی لاش اٹھا لو۔ اس نے اپنے آدمیوں میں سے ایک کو مخاطب کیا تھا۔ عمر زیدی ایک بار پھر اس کے سامنے آیا، مجھ سے دشمنی کرنے کی بے وقوفی تمہارے چچا نے کی تھی شاہ سائیں، آج اس کی ہڈیاں قبر میں گل چکی ہوں گی، بہتر ہے تم اپنی ہڈیوں پر رحم کھاؤ، آخری بار کہہ رہا ہوں میرے بیٹے کو چھوڑ دو۔ اس کے سینے پر بندوق کی نال رکھے کھڑا وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا تو منصب کی آنکھوں میں الجھن سی در آئی، بیٹا وہ ایک ایکسیڈنٹ تھا۔ فدا حسین کی موت کی بابت نازیہ بیگم کا جواب اسے آج بھی یاد تھا۔ منصب کی آنکھیں سلگ اٹھیں، اس نے بنا توقف کے ہاتھ میں پکڑی ریوالور اونچی کی اور اس کی پیشانی پر رکھ دیا، تو نے جو کہا ہے اگر اس کا مطلب وہی ہے جو میں سمجھ رہا ہوں تو پھر اپنی کھوپڑی کھلوانے کے لیے تیار ہو جا عمر زیدی، تیرا وقت قریب ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا وہ وہاں موجود تمام نفوس کو ساکت کر گیا تھا۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں وہاں گولیوں کی آوازیں چیخ رہی تھیں، غضب ہو گیا بی بی، غضب ہو گیا، چھوٹے سرکار کو گولی لگ گئی جی، گولی لگ گئی۔ بالی نے پوری حویلی میں شور مچا دیا تھا۔ اپنے کمرے میں نیم بے ہوشی کے عالم میں پڑی مہرماں تک فی الحال یہ آوازیں نہیں پہنچی تھیں، لیکن اس کے سرہانے سے لگی بیٹھی زہرا بیگم تک پہنچ چکی تھیں۔ انہوں نے بے اختیار اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیا، یا اللہ خیر، یہ ہم پر کیسی آفت آ پڑی ہے۔ پائنتی بیٹھی نازیہ بیگم کو دیکھتی وہ پریشانی کے عالم میں بڑبڑائیں، میرا دل تو اب اس سب کا عادی ہوتا جا رہا ہے، اللہ خیر کرے بس۔ نازیہ بیگم نے ہارے ہوئے لہجے میں جیسے خود کو تسلی دی تھی۔ مہرماں کے زرد چہرے پر اس پر زندگی کی کوئی رمق باقی نہ رہی تھی۔ پے در پے پڑنے والی اذیتوں نے اسے ادموا کر کے رکھ دیا تھا۔ دھاڑ سے کھلتے دروازے کی آواز پر وہ ڈر کر گہری نیند سے جاگ گئی۔ آنکھیں کھول کر اطراف میں دیکھا، میں اس کلموہی کو آج قتل کر دوں گی، سارے فساد کی جڑ یہی ہے، آج نہیں چھوڑوں گی، جان سے مار دوں گی۔ ہاتھ میں چھری پکڑے اندر آتی سندل بیگم بری طرح چلائیں۔ مہرماں خوف زدہ ہو کر زہرا سے چپک گئی۔ نازیہ بیگم کی برداشت جواب دے گئی، وہ اٹھی اور مہرماں کی طرف بڑھتی سندل بیگم کی چھری والی کلائی پکڑ کر انہیں ایک جھٹکے سے پیچھے کیا۔ وہ اس پر رکی نہیں تھی بلکہ ان کا ہاتھ اٹھا تھا اور سندل بیگم کے چہرے پر اپنا نشان چھوڑ گیا۔ منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے سندل نے کھا جانے والی نظروں سے انہیں گھورا، یہ تھپڑ بہت پہلے تمہیں پڑ جانا چاہیے تھا، لیکن خیر دیر سے ہی صحیح، آج میں نے تمہارے ساتھ وہ کیا جس کی تم مستحق تھی۔ غصے سے سندل بیگم کا چہرہ دیکھتی وہ گرائیں، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، سندل بیگم پھنکاری۔
تم نے تو آج تک کبھی کچھ بھی اچھا نہیں کیا. تمہاری تمام برائیوں کے بدلے میں جو آج میں نے کیا ہے وہ بہت اچھا کیا ہے. نازیہ بیگم نے انہیں منہ توڑ جواب دیا تھا. محرمہ زہرا کی گود میں منہ چھپائے رو رہی تھی. اب یہاں سے چلی جاؤ اس سے پہلے کہ میں یہ چھری تمہارے سینے میں گھونپ دوں. ماں کے نام پر دھبا تم جیسی ناگن کا سر کچل دینا چاہیے جو اپنی ہی اولاد کو نگلنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی ہے. نازیہ بیگم نے کافی تلخ لہجے میں انہیں حقیقت کا آئینہ دکھایا تو وہ ہل کے رہ گئی. آپ اپنے ان الفاظ کی قیمت چکائیں گی. سندل بیگم نے شہادت کی انگلی اٹھا کر انہیں دھمکی دی، پھر تن فن کرتی وہاں سے پلٹ گئی. نازیہ بیگم نے ایک شکست خوردہ سی سانس فضا میں خارج کی تھی، پھر محرمہ کی طرف آ گئی. مت رو مہر، تمہاری طبیعت پہلے ہی خراب ہے. اس پر مزید رو کر تم خود کو کیوں ہلکان کر رہی ہو؟ نازیہ بیگم نے نرم لہجے میں اسے مخاطب کیا تو آنکھیں رگڑتی وہ سیدھی ہو بیٹھی. بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں. بنا جواب دیے کچھ لمحات یوں ہی سے رک گئے. منصب شاہ کہاں ہے؟ آنکھیں کھول کر اس نے آہستگی سے پوچھا. یہاں ہوں. اس سے پہلے کہ نازیہ بیگم کوئی جواب دیتی، منصب کی بھاری آواز نے ان تینوں کو دہلیز کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا جہاں وہ اپنے پورے قد سے کھڑا تھا. بائیں بازو پر سفید پٹی بندھی ہوئی تھی. نازیہ بیگم فوراً اس کی طرف لپکیں. تم ٹھیک ہو؟ پوچھتے ہوئے اس کا چہرہ چھوا تھا جو تپ رہا تھا. جی الحمدللہ، منصب نے نرمی سے جواب دیا. تو یہ کیا ہوا ہے؟ نازیہ بیگم کا اشارہ اس کے بازو کی طرف تھا. او یہ تو گولی چھو کر نکل گئی. آپ مجھے گرم دودھ لا دیں، میڈیسن لوں گا، منصب نے دھیمی آواز میں کہا تو نازیہ بیگم نے فوراً حامی بھری. میں لے کر آتی ہوں، تم بیٹھو، تھوڑا آرام کرو. اس کے کندھے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے انہوں نے کہا تو منصب نے اس بات میں سر ہلا دیا. پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اس کی جانب آ گیا جو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ساکت سے بیٹھی تھی. زہرا خاموشی سے باہر نکل گئی. وہ بہت آہستگی سے اس کے قریب پنجوں کے بل زمین پہ بیٹھ گیا. محرمہ نے خالی خالی بھیگی نظروں سے اسے دیکھا. میں اسے نہیں بچا پایا ماہی. نظریں جھکاتے ہوئے وہ بے حد مدھم آواز میں بولا. محرمہ ٹیک چھوڑتی اس کی جانب گھومی. جب تک میں وہاں پہنچا وہ لڑکی اپنی عزت بچانے کی خاطر چھت سے کود چکی تھی. میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اسے مرتے ہوئے دیکھا ہے. میں چاہ کر بھی اسے بچا نہیں پایا. منصب نے اپنی کالی ہتھیلیاں اس کے سامنے پھیلاتے ہوئے بے بسی سے کہا. میں بھی تمہاری اولاد کو نہیں بچا سکی منصب شاہ، چاہ کر بھی نہیں. محرمہ کی سرسراتی ہوئی آواز منصب کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل گئی تھی. اس نے تڑپ کر سر اٹھایا. ٹپ ٹپ محرمہ کی آنکھوں سے نکلتے آنسو منصب کی ہتھیلی پر گرے تھے. ماہی میری جان مت نکالو پلیز. منصب نے اس کے ہاتھ تھام لیے. لہجے میں تڑپ تھی، بے بسی تھی، اذیت سی تھی. روتی ہوئی محرمہ نے آنکھیں میچ لیں. اس کے آنسو حلق میں اٹکنے لگے. یہ سچ ہے، میرا ماضی، ہمارا مستقبل نگل چکا ہے. ڈاکٹر نے کہا ہے کہ وہ ہچکیوں کے باعث بول نہیں پا رہی تھی. منصب کی سرخ آنکھوں میں نمی سی اتر آئی. چپ ہو جاؤ پلیز پلیز، منصب بمشکل بولا تھا. محرمہ نے جھک کر اپنی پیشانی اس کے ہاتھوں پر رکھ دی. وہ رو رہی تھی، سسک رہی تھی، تڑپ رہی تھی، اور یہاں منصب کا دل بند ہو جانے کو تھا. اسے آنے دو کہہ کر اس نے فون رکھ دیا. پھر دائیں جانب دیوار گر LCD کی اسکرین پر چلتی مختلف حصوں کی ویڈیوز میں سے ایک کو پوری اسکرین پر کھول لیا جس میں وہ مشتعل سا اس کے کمرے کی جانب ہی آ رہا تھا. تھوڑی ہی دیر میں وہ اس کے مقابل تھا. کس قدر گرے ہوئے انسان ہو تم بدر لگاری، کس قدر صفاق. اس کی جانب لپکتا عالم شدید اشتعال کی حالت میں تھا. اگر تمہیں یہاں آنے کی اجازت دی گئی ہے تو اتنا جان لو کہ یہاں سے پھینکوانے میں 2 منٹ بھی نہیں لگواؤں گا، لیکن میں تمہیں اس آفس کے گیٹ سے نہیں چھت سے نیچے پھینکواؤں گا. اپنی چیئر پر تمکنت سے براجمان وہ سرد لہجے میں بولا تھا. ہاں، تم جیسے قاتل کے لیے یہ مشکل تھوڑی ہے. تم نے میرے ماموں کا قتل کروا دیا ہے تو تم مجھے بھی مار سکتے ہو. اس کے مقابل آتا عالم چلایا. بدر کو چیئر چھوڑ کر اٹھنا پڑا. لیکن میرے ہاتھوں پر خون نہیں ہے، دیکھو. بدر نے اطمینان سے اپنے ہاتھ اس کے سامنے کیے. تمہارے چہرے پر خون ہے، تمہارے دل پر سیاہی ہے، تم اس کا نتیجہ بھگتو گے. عالم نے اسے نفرت سے گھورا. اگر تم بکواس کر چکے ہو تو اب جا سکتے ہو، ورنہ میں اگلے 1 منٹ میں اپنا کہا پورا کرنے والا ہوں. واپس چیئر پر بیٹھتے ہوئے بدر نے بے تاثر لہجے میں کہا. تبھی اس کے موبائل کی گھنٹی بجی تھی. گارڈ انہیں لے جاؤ، بدر چلایا. اس نے کال ریسیو کر کے فون کان سے لگایا. تم پچھتاؤ گے، عالم نے اسے دھمکی دی، لیکن بدر مکمل طور پر کال پر بولتی شخصیت کی طرف متوجہ تھا. میری بات سنو علیشے،
ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہوتا وہ بے تابانہ بولا۔ علیشہ کا نام سن کر گارڈ کے ہمراہ باہر جاتے عالم کے قدموں کی رفتار سست پڑ گئی۔ تم دروازہ نہیں کھولو گی، وہ چلایا اور اپنی سیٹ چھوڑ دی۔ سرعت سے قدم دروازے کی جانب بڑھائے تھے۔ وہ دروازہ کوئی نہیں توڑ سکتا، تم انتظار کرو، میں بھیج رہا ہوں مدد۔ خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے جلدی سے کہا، علیشے میں کیسے، میری بات سنو۔ وہ اسے پکار رہا تھا لیکن کال کٹ چکی تھی۔ بدر نے دوبارہ نمبر ملایا لیکن نمبر بند جا رہا تھا۔ ڈیم اٹ، وہ بڑبڑایا۔ آگے بڑھنا چاہا تھا جب عالم اس کے سامنے آ گیا۔ علیشہ کی جان کو خطرہ ہے نا؟ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا، اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ بدر نے لب بھینچتے ہوئے ضبط بری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس از دی اینڈ آف دس ناول۔ دس از دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which